بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ ایک منٹ، میرا فون سڑ جانا ہے، لائٹ نا ذرا اٹکیلیاں کر رہی ہے، ابھی گئی بھی تھی، ابھی پھر اس نے وہ چمکا سا مارا ہے، تو میں نے فون چارجنگ پہ لگایا تھا اپنا دوسرا، میں نے کہا فون ہی نہ اٹھ جائے، تو وہ اتارا ہے۔ آئیں پڑھتے ہیں جنون کے کاروبار میں، ریٹن بائی ایمل عبدل کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ اگر لائٹ رہی تو آپ کو مل جائے گی ایپیسوڈ، نہیں تو پھر آج چھٹی کرنا، لائٹ آئے گی تو ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی، کیونکہ آئی ہیو نو ڈیٹا۔ تو آئیں پڑھتے ہیں جنون کے کاروبار میں، ریٹن بائی ایمل عبدل لاسٹ ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اور اپنا بھرپور رسپانس دیں۔ اب تو یہ ناول ختم ہو رہا ہے، کل سے نیو ناول سٹارٹ کروں گی انشاءاللہ۔ ایک سنیک میں نے آپ کے ساتھ شو کی تھی، آپ کو دکھائی تھی، کوشش کروں گی اور ایک آدھی سنیک اپلوڈ کر سکوں۔ اچھا آئیں تو جلدی جلدی پہلے پڑھ لیں، ابھی میں نے کھانا بھی کھانا ہے، ٹائم کیا ہو گیا ہے، ٹائم زیادہ ہی ہو گیا۔ اچھا چلے پڑھتے ہیں جنون کے کاروبار میں، ریٹن بائی عبدل لاسٹ ایپیسوڈ۔ کیا تکلیف ہے، ایک ٹانگ تڑوا کر سکون نہیں ملا جو دوسری میرے ہاتھوں تڑوانا چاہتا ہے؟ مسلسل پوچھتے فون سے تنگ آ کر اس نے کال ریسیو کرتے دھاڑ کر کہا کہ مقابل نے فون کان سے دور کر کے اپنے کان کے پردے سلامت رکھے۔ ماورا کیسی؟ کیا ہوا تھا اسے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ دیکھ تو ٹھیک نہیں کرا، اس سب میں اس بیچاری کا کیا قصور؟ پلیز یار اسے چھوڑ دے، دیکھ بکواس بند کر، سمجھا؟ اور تو ہوتا کون ہے اس کی اتنی فکر کرنے والا؟ عمار پریشانی سے لب کو چلتے ہوئے اس کی طبیعت کا پوچھنے کے بارے سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا تھا کہ وہ اسے چپ کرواتا بدتمیزی سے بولا۔ عمار نے گہری سانس لے کر پیشانی مسلتے تحمل کا مظاہرہ کیا، کچھ دیر بعد بولا، تمیز ہوتے بھی زیان نو آ ہی نہ جاوے، مجھے تجھ سے ملنا ہے، کیا تو میرے گھر آ سکتا ہے پلیز ابھی؟ اس نے منت بھر انداز میں کہا۔ نہیں۔ اس نے اس کی بات ختم ہوتے ہی بے مروتی کی انتہا کرتے کہا اور فون بند کرنے لگا کہ وہ پھر سے ملتجی ہوا، اور اس بار اس نے دانت پیستے ہوئے اوکے کہتے کال کاٹی اور گاڑی کی جانب بڑھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے گھر میں اس کے مقابل بیٹھا تھا۔ بھونک بھی اب؟ وہ اسے خود کو گھورتا پا کر اس نے جھنجھلا کر کہا۔ عمار نے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھاتے بیٹھنے کا لینے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھ کر ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر گیا۔ دیکھ سویان، میری بات تحمل سے سن، پلیز جذباتی مت ہو۔ تو نے خود مجھے بتایا کہ آفاق اور ماہر نکاح کر چکے ہیں اور اپنی مرضی سے انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ ماورا تو اس سب سے قطعی لا علم تھی، پھر تو نے اسے کیوں قید کیا ہوا ہے؟ اس بیچاری کا کیا قصور؟ پلیز اسے چھوڑ دے، وہ بالکل… ایک منٹ، پہلے مجھے یہ بتا کہ تجھے میری بیوی سے اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے؟ بار بار اسے چھوڑ دینے کی بات کیوں کر رہا تو؟ بے چینی سے پہلو پر پہلو بدلتے ہوئے وہ مسلسل اسے آرام کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ شاید اس کی موٹی عقل میں آ جائے، لیکن ہاتھ اٹھا کر بیچ میں اسے ٹوکتے اس نے جو بات کہی وہ عمار کو سناٹوں کی زد میں پٹک چکی تھی۔ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ماورا زویان کی بیوی؟ کیا ہوا؟ زور کا جھٹکا زیادہ زور سے لگ گیا کیا؟ وہ اس کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے اس کے ہوش کی دنیا میں پٹکتے ہوئے بولا۔ عمار ابھی بھی اسے خالی خالی نظروں سے تک رہا تھا۔ ماورا تمہاری بیوی؟ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ وہ خود کلامی کے سے انداز میں بولا۔ زویان طنزیہ مسکرایا۔ ہاں ہاں، میں کیوں مذاق کروں گا؟ اگر اس نے تم سے کمٹمنٹ کر رکھی تھی تو سوری، اس نے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے کہا اور اس کی حالت پر کہکا بھی لگایا جبکہ وہ اس کی بات پر دھاڑا۔ چترا دے قابل لیکن کچھ نہیں ہوندا ہے، کہکے سارے ہونے نکلن گئے تھے۔ بکواس بند کر زویان۔ اس کی دھڑ کافی زوردار تھی۔ زویان ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ تم نے زبردستی نکاح کیا نا اس سے؟ اس نے پوری یقین لہجے میں کہتے اس کی جانب دیکھا۔ آف کورس، اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے، لیکن عمار کا رویہ اور فک چہرہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ آہو بڑا کوئی نیکی دا کام کیتا جڑا آف کورس کی ڈفا کرنا تان کے کہہ رہے ہیں۔ تم نے بہت غلط کیا زویان، بہت غلط۔ تم نے اس معصوم کو کتنی تکلیف دی ہے تم نہیں جانتے، وہ نفی میں سر لاتے دھیمی آواز میں بڑبڑایا تھا۔ جاننا بھی نہیں چاہتا، اس نے تمسخر سے کہا۔ عمار اسے دیکھ کر رہ گیا، پھر چہرے پر ہاتھ پھیرتے گہرا سانس لیا۔ جب تمہیں پتہ چلے گا تو بہت پچھتاؤ گے زویان، بہت پچھتاؤ گے، وہ دانت پیس کر بولا۔ زویان الجھا اور مشکوک نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ کھل کر بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ زویان سیدھا ہو کر بیٹھتے بولا۔ زوار تو یاد ہی ہوگا تمہیں، وہی ہمارا فیلو، تمہارا بیسٹ فرینڈ، تمہارا جگر، تمہارا کرائم پارٹنر، تمہارا سایہ جسے تم اپنا بھائی کہتے تھے۔ ہاں لیکن اس کا یہاں کیا ذکر؟ زویان نے بے چینی سے پوچھا۔ ماورا زوار کی بیوہ ہے۔ عمار کی تیز آواز نے جیسے کوئی سور اس کے کانوں میں پھونکا، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں کیا سی نا زویان دے توتے کبوتر ہون اڈن گے۔ زوار کی بچپن کی محبت، اس کی جوانی کا عشق اور مرنے سے کچھ دن پہلے کی اس کی منقوہ ہے وہ چیخ کر کہتا اپنا سر ہاتھوں میں گرا گیا۔ زویان کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔
وہ دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور زوال کی موت کے بعد ماورا کے بے شمار رشتے آئے، لیکن وہ ہر کسی کو انکار کرتی رہی کیونکہ اس نے کسی سے بھی شادی نہ کرنے کی قسم کھائی تھی۔ زوال کے علاوہ وہ کسی کے متعلق سوچنا بھی گناہ سمجھتی تھی، اور تم نے اسے تکلیف دیتے ہوئے اسے ہی نہیں، زوال کی روح کو بھی تکلیف پہنچائی ہے۔ اس کے لیے جگہ جگہ مسجد تعمیر کروانا، اس کے نام پر صدقہ خیرات کرنا، اس کی قبر پر ہر جمعہ فاتحہ قربانی کروانا، سب رائے گا گیا۔ تم نے اس کی عزیز ترین ہستی کو اذیت دی، اس کی روح کو سکون کیسے میسر ہوگا؟ عمار چیخ چیخ کر کہتا اس کے سر پر دھماکے کر رہا تھا۔ وہ زندگی میں دوسری بار اتنا گمسم ہوا تھا، پہلے اس کی ایسی حالت زوال کی موت پر ہوئی تھی۔ چلو چنگا، ہن آرام ہو گیا۔ تم نے اس معصوم کے ساتھ بہت ظلم کیا زویان، اس بیچاری کا کیا قصور تھا؟ ماہر اور عفاف کے کیے کی سزا تم نے اسے دی، بہت ناجائز کیا تم نے اس کے ساتھ، بہت ناجائز، وہ افسوس سے کہہ رہا تھا۔ وہ اپنی اس تمام تر زندگی زوال کے نام پر گزارنا چاہتی تھی، اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنی زندگی زوال کے نام پر صرف کر دے، لیکن تم نے اس کی سب سے بڑی خواہش کا قتل کیا۔ وہ افسردگی سے کہہ کر رخ پھیر گیا۔ زویان کے دل کو کچھ ہوا، اس کی باتیں اسے تیز دھار چھری سے کاٹ رہی تھی۔ اس کی بیوی اس کے جان سے عزیز دوست کی بیوی تھی، جس کی پڑوسیوں کو بھی وہ سخت نظر سے نہیں دیکھتا تھا، لیکن اس نے اس کی قریب ترین ہستی کو اس قدر تکلیف دی تھی کہ اسے اپنا رویہ یاد کرتے خود سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ذہنی اذیت سے ڈرائیونگ کرتے وقت گھر پہنچا تو ڈائننگ ایریا میں وہ اسے ٹیبل سیٹ کرتی دکھائی دی۔ وہ چپ چاپ ہاتھ واش کرتا ٹیبل پر آ گیا۔ بریانی کا پہلا لقمہ لیتے اس کے منہ میں مزیدار ذائقہ گھلا۔ اس نے بے اختیار اس کے ہاتھ کے ذائقے کو دل میں سراہا تھا۔ اچھا ویسے زویان نے اندرا نکاح کر کے تو چنگا کیتا، انہیں کسی دن آتے بیٹھ کے اپنی زندگی برباد ہی کرنی سی، تو ایک طرف سے چلو چنگا ہو گیا، زوال بھی خوش ہو جائے گا کہ چلو میرے پیچھے رول لی نہیں تو، لیکن جڑے بعد چو کرتوت کو لے وہ قابل چھتر ہی ہے۔ اتنا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ڈش بن میرا دل کر رہا تھا یہ سب کھانے کو۔ اس کی پوری بات سننے سے بغیر اس نے گویا جتایا کہ اس نے یہ سب کچھ اپنے لیے بنایا۔ وہ لب پھینچ کر اپنے سامنے کھیر کا پیالہ رکھتے اسے دیکھ رہا تھا۔ بہت اچھا کھانا بنایا تم نے، اس نے بے ساختہ اس کی تعریف کی۔ وہ خاموشی رہی، اس کی خاموشی بری لگی تھی۔ کمرے میں آ کر بھی وہ الجھا ہی تھا۔ زوال کے متعلق جان کر اسے رگو پے میں عجیب بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی، جس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ بےقلی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی نظر برابر میں لیڈی ماورا پر پڑی تو اسے اس کے کہے الفاظ یاد آئے۔ ہاں میں بیوہ ہوں۔ اس کے آنسو یاد کرتے اس کی اذیت کا اندازہ لگا کر اس کا خود کا دل اذیت سے بھر گیا۔ زوال کی یاد میں ایک آنسو چپکے سے اس کی آنکھ سے بہہ کر تکیے میں جذب ہوا۔ اس نے ماورا کو قریب کرتے اسے اپنے سینے میں پھینچ کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، ورنہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اچھا زویان واسطے تو بری خبر سی، ایک میرے لسنرز کے لیے بھی بری خبر ہے، لائٹ چلی گئی ہے، تو لائٹ جب آئے گی آپ کا ایپیسوڈ تبھی ملے گی۔ آتے لائٹ دھیان دے، کوئی دور دور تک امکانات نہیں ہیں۔ اب اس کا معمول بن گیا تھا، وہ کچن کے تمام کام خود انجام دیتی، ویسے بھی کمرے میں پڑے پڑے وہ اکتا چکی تھی۔ زویان باقی کاموں کے لیے ملازم رکھ چکا تھا، لیکن کک کو واپس رکھنے سے وہ منع کر چکی تھی۔ اس وقت بھی وہ ناشتہ تیار کر رہی تھی اور ایک ہفتے سے زویان کے بدلے ہوئے رویے کے متعلق سوچ رہی تھی، جو انتہا سے زیادہ نرم، خوش اخلاق اور کیئرنگ ہو گیا تھا۔ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات کا خیال خود رکھتا، اس کی میڈیسن بھی خود اسے کھلاتا، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتا، ذرا سا لیٹ ہو جاتا کال کر کے اسے انفارم کرتا کہیں وہ پریشان نہ ہو، واپس پر اس کے لیے گجرے لاتا، غرض کہ ہر طرح سے وہ بدل چکا تھا۔ وہ غصہ، وہ تنتنا تو کہیں کھو ہی گیا تھا۔ کیا بن رہا آج میری بیوی کے پیارے پیارے ہاتھوں سے؟ پیچھے سے ہسار میں لیتا وہ محبت سے پوچھ رہا تھا۔ ماورا نے ہنس پہ عادت کوئی ریئیکشن اور جواب نہیں دیا، لیکن وہ برا ماننے بغیر مسکرا دیا۔ چیز مت ڈالنا، مجھے نہیں پسند۔ وہ آملیٹ پر چیز ڈالنے لگی جب زویان نے اسے ٹوکا۔ اسے کچھ یاد آیا، زوال بھی چیز ناپسند کرتا تھا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی جبکہ وہ اس کی ہیلپ کرواتے ہوئے سارا سامان ڈائننگ ٹیبل پر سیٹ کرنے لگا۔ میں کر لوں گی یہ، مجھے اچھا لگتا ہے تمہاری ہیلپ کروانا۔ اسے جوس کا جگ اٹھا کر لے جاتے دیکھ اس نے ٹوکتے ہوئے جگ اس کے ہاتھ سے لیا، جب اس نے پیار سے کہتے جگ واپس اس سے لے کر ٹیبل پر رکھا۔ آجو جلدی سے تم بھی۔ وہ اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ ماورا ہاتھ دھو کر ٹیبل پر آئی تو اس نے ناشتہ شروع کیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ماورا کو ٹھٹکا رہی تھی۔ آج میں ایک دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں، کل واپسی ہوگی، اچھا سا لنچ ریڈی رکھنا، کل لنچ ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ اس نے ناشتے کے دوران بتایا۔ ماورا کو حلق میں نوالا پھنستا ہوا محسوس ہوا۔ ماورا سمجھ رہی شاید کہ زویان دی پکی پکی پرمننٹ شفٹ دی تیاری ہو گئی، لیکن حالے زویان ایڈی چھیتی نہیں جانتا۔ اچھا نہیں، انہیں کچھ اور سوچا سی۔ پھر سے ماہر اور عفاف کو ڈھونڈنے جا رہے ہو؟ اس کی آنکھوں میں عجیب خوف تھا، جس کا عکس لہجے میں بھی دکھائی دیا۔ وہ بغور اسے دیکھتا رہا، پھر نفی کرتے بولا، نہیں بزنس میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں لاہور۔ اس نے کہا اور ناشتہ ختم کرنے کا اشارہ دیتے منہ نیپکن سے صاف کرتے روم کی جانب بڑھ گیا۔ ماورا خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ پھر دروازے تک اسے چھوڑنے، یہ کام زبردستی زویان اس سے کرواتا تھا اور اب اسے عادت ہو گئی تھی۔ مانگ پر اس کے لب محسوس کرتے اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ نکاح کے بعد پہلی اور اس کی زندگی کی آخری ملاقات پر
زوار نے بھی اس کے مانگ پر ہی لب رکھے تھے۔ ماورا کے دل کی دھڑکنوں نے رفتار پکڑی۔ زور زور سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے اس نے سر پٹکتی دھڑکنوں کو خاموش کروایا تھا، جیسے جانے سے روکنے کا کہہ رہی تھی۔ اور دیکھیا میں کیا نا، انہوں لگ رہا کہ زیان سب پکے پکے ٹرن لگے نے، لیکن زیان وغیرہ ٹیٹ ہڈی ایڈی چیزی ٹرتی نہیں۔ وہ اس شور سے گھبراتی فوراً سے پہلے پلٹی تھی اور بھاگ کر روم میں غائب ہوگی۔ جبکہ گاڑی میں بیٹھ کر دروازے کی سمت دیکھنے پر خالی دروازے سے منہ چڑھا رہا تھا، زیان دل محسوس کر رہ گیا۔ آہو تینوں چترا دے ہار پا کے بھیجے نا، تو بہت چنگا کیتا نا، ہن تو چنگا بن کے آنگے تو اسی تینوں سارا چنگا سمجھ لئیے۔ اس کے سارے وسوسے وہم بیکار ہی ثابت ہوئے۔ وہ آج صبح ہی واپس آ چکا تھا، اور دیکھ کڈا دکھ ہویا انہوں بندے دے واپس آن دا۔ لیکن اس کے جانے پر دل میں اترتی ویرانی وجود میں اترتی ویرانی اور اس کے آ جانے سے دل میں اترتا سکون اسے بری طرح ڈسٹرب کر رہے تھے۔ بھلا اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ ہو یا نہ ہو، لیکن کل سے اپنی بے چینی کو دیکھ وہ خود بہت پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ تو ہونے لگا تھا۔ یہ بھی معمول کی طرح کا دن تھا، لیکن آج لنچ ریڈی کرتے نہ جانے وہ اتنی مسرور کیوں تھی۔ ڈیلی وہ اپنے لیے دوپہر کا کھانا بناتی تو کوئی اہتمام نہ ہوتا، اکثر تو وہ فروٹس پر ہی گزارا کر لیتی، لیکن آج لنچ پر وہ موجود تھا تو اس کے کہے کے مطابق وہ بہت دل جمی سے کھانا بنا رہی تھی۔ ہائے ہائے، زیان دا تھوڑا تھوڑا معاملہ سیٹ ہو رہا ہے۔ چاکلیٹ کیک بنا کر فریج میں رکھ چکی تھی اور بریانی بھی تقریباً ریڈی تھی، لیکن جدو کوئی کڑی نے دل لگا کے تیار کر دیا نا کھانا، تو وہ کھانا نصیب نہیں ہوندا کسی نوں۔ چلو دیکھتے ہیں انہوں ہوندا کہ نہیں ہوندا۔ اب وہ مٹن کڑھائی کو بھون رہی تھی، اس کے بعد سلاد بنانی تھی۔ یہ ناول کی بات تھی۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی اور تقریباً آدھے گھنٹے میں سب ریڈی تھا۔ اے اللہ، ماورا نہ ہو گئی تے کھلائی مخلوق ہی ہو گئی، آدھے گھنٹے جڑا کچھ تیار بھی کر لیا، مٹن کڑھائی بھی، بریانی بھی تے نال چاکلیٹ کیک بھی۔ وہ سنک میں ہاتھ دفعہ ہو گیا۔ وہ سنک میں ہاتھ دھوتی زیان کو بلانے جانے ہی لگی تھی کہ لاؤنج سے آتی آواز نے اسے وہیں سن کر دیا۔ غصے سے بھری چنگاڑتی آواز کو وہ لاکھوں کے کروڑوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ دیکھیں میں کیا نا، کوئی تماشا لگ گیا۔ زیان مغل باہر نکلو، باہر آؤ زیان۔ اس پر چیخنے کے ساتھ واپس ٹوٹنے کی آواز بھی آئی تھی۔ زیان تیزی سے اپنے روم سے نکلا اور سامنے موجود نفوس کو دیکھ کر ٹھٹک گیا، پھر اس کے رگ و پے میں شرارے سے دوڑ گئے۔ تیری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی، کمینے؟ اسے دیکھتے ہوئے اس کی جانب بڑھا اور اسے گریبان سے پکڑتے جھنجھوڑنے لگا۔ ماورا اس کی آواز سن کر فوراً تڑپ کر باہر آئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر دہل گئی۔ زیان پلیز! زیان کا ہاتھ اٹھاتا دیکھ وہ بے اختیار اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے ٹوک گئی۔ زیان سمیت ماہر نے بھی اسے دیکھا، جس کی بے تاب نظریں ان دونوں پر تھی۔ زیان کے ہاتھ خود بخود اس کے گریبان سے ہٹتے چلے گئے۔ ماہر، میری جان، میرے بچے! اس نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹتے ہوئے تشنگی سے کہا اور جا بجا اس کے چہرے کو چوما۔ کہاں تھے تم؟ اینا نے تمہیں بہت یاد کیا، کم از کم مجھے تو بتا دیتے، میری حالت مرنے جیسی ہو گئی تھی۔ اور اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتی، اس کی نظر دروازے پر کھڑی ہچکیوں سے روتی عفاف پر پڑی۔ ماورا نے جیسے آگے بڑھ کر ماہر کو گلے لگایا تھا، ویسے اس کی بھی خواہش تھی کہ زیان اسے بھی گلے سے لگائے، لیکن خود پر اس کی قہر بھری نظریں محسوس کر کے اس کے رونے میں مزید شدت آ گئی تھی۔ عفاف میری جان، ماشاء اللہ! وہ اس کے قریب جا گئی، اسے بھی خود سے لگا دی، ماتھے پر پیار دے کر اس کی حالت کے پیش نظر کہا۔ وہ مزید اس سے چپک کر رو دی۔ ماورا نے محبت اور لگاوٹ سے اسے خود میں سمیٹا۔ آخرکار وہ اس کے بیٹے کی بیوی تھی، اس کی بہو۔ آہو، اپنے تو چند سال چھوٹی تھی بہو سی۔ آؤ اندر آؤ، بیٹھو، میں تمہارے لیے یہ لڑکی میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی، اس کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ماورا اسے لیے اندر کی جانب بڑھی تھی کہ زیان چنگاڑتے ہوئے بولا۔ تینوں اس کی چنگاڑتی آواز پر دہل کر رہ گئے، جبکہ عفاف مزید شدت سے روتی۔ آہو نیٹا تے زیان دا ریئیکشن بنتا ہے۔ اور تم کس تھڑلے سے میرے گھر آگئے؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری خود کو اور اس کا ناپاک وجود میرے گھر میں لانے کی؟ بلکہ ایک منٹ، یہی فیصلہ ہو جائے گا، میں یہی تم دونوں کا قصہ ختم کرتا ہوں، پھر چاہے مجھے پھانسی کیوں نہ ہو جائے، تم دونوں کو میں نہیں چھوڑوں گا، تم جیسے بے حیا اور بے غیرتوں کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ وہ بھینچے چبڑے اور غصے کی زیادتی سے کہہ کر خطرناک ارادے لیے اندر کی جانب بڑھا۔ ماہر تو جیسے نہیں، البتہ عفاف اور ماورا ضرور سہم گئی تھی۔ عفاف نفی میں سر ہلاتے مزید بری طرح رو دی، جبکہ ماورا انجان خدشے کے تحت اس کے پیچھے سے اندر بڑھی اور اسے اپنے الماری کی ڈرا سے اپنی گن نکالتا دیکھ دہل گئی۔ زیان، یہ کیا کر رہے ہو؟ پلیز ایسا مت کرو، پلیز خدا کا واسطہ یہ غضب مت کرو۔ وہ روتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کرتی بولی، جو ریوالور میں گولیاں بھر رہا تھا۔ ہٹ جاؤ سامنے سے ماورا، آج مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ اسے سائڈ پر کرتا دروازے کی جانب بڑھا تھا کہ وہ پھر سے اس کے راستے میں آئی۔ پلیز زیان، پلیز ایسا مت کرو، وہ ہمارے بچے ہیں، غلطی ہوگی، معاف کر دو پلیز، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی، تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، پلیز معاف کر دو انہیں، پلیز۔ ان دونوں کا تو نہیں، اس ننھی چاند کا سوچو جو ابھی اس دنیا میں آئی بھی نہیں ہے، اس کا کیا قصور ہے، پلیز بخش دو انہیں۔ ہاں عفاف ماں بننے والی، اس کے وجود میں ایک اور ننھی جان پل رہی ہے، اگر آج تم نے یہ قتل اٹھایا تو دو نہیں تین قتل ہوں گے، ایک وہ جس کا کوئی قصور نہیں، جو بے حد معصوم ہے۔ خدا را یہ غضب مت کرنا۔ اسے روکنے کی کوشش کرتے اس نے کے سامنے ہاتھ بھی جوڑ دیے تھے، آنسو اپنے پیاروں کو دیکھ
भल भल बह रहे थे और इनकी जान की खातिर तो अपनी जान भी कुर्बान कर सकती थी। इसे रोकने की कोशिश करते जो इंकशाफ इस पर किया, इसके बाद वो शिश्तर रह गए, जैसे कहने सुनने के लिए कुछ बचा ही ना हो। प्लीज़ जोयान, तुम्हें बतला नहीं तो तुम मुझे मार दो, मेरी जान ले लो, लेकिन इन्हें छोड़ दो प्लीज़, वो रोते हुए कहती नीचे बैठती चली गई। आह! इसने गन ड्रेसर के शीशे पर मारते अपना गुस्सा निकाला और बालों को मुट्ठी में कैद करके ज़ोर से खींचने लगा। मुसलसल कमरे में चक्कर काटते वो हंसियानी सा लग रहा था। मावरा रोना धोना भूल कर इसे देखने लगी। इसकी हालत अजीब हो रही थी। दिमाग कह रहा था वो दोनों तुम्हारी अना, गरूर और इज्जत के कातिल हैं, इन्हें जीने का कोई हक नहीं। जबकि दूसरी तरफ दिल का परिंदा फटफड़ाते हुए इसे बहुत सी हकीकत पर गौर करने को कह रहा था। एक इसकी जान से अजीज हस्ती थी जिसके बगैर वो मर जाता, तो दूसरी तरफ इसकी बीवी का भतीजा और इसकी बीवी का शौहर था, इसकी बहन का शौहर था। वो दोहरी अजियत का शिकार हो रहा था। दिमाग की सुनता तो सब कुछ फना हो जाता और दिल की मानता तो बेकल रहता। एना, आर यू ओके? क्या हुआ था? ठा की आवाज़ पर वो दोनों भागे चले। मावरा को ज़मीन पर बैठे देख इसने फ़ौरन इसकी जानिब कदम बढ़ाए। जोयान ने सुर्ख घुसीली आंखों से इसे देखा जो सहारा देकर इसे उठाया था। माहिर, तुम जाओ यहाँ से और अफाफ को भी ले जाओ प्लीज़, और वापस कभी मत आना। इसकी जानिब देखते इसने माहिर से कहा, जबकि माहिर की अगली बात ने रूम में मौजूद तमाम नफूस पर जैसे बम फोड़ा था। मैं आपको लिए बगैर कहीं नहीं जाऊँगा। ये शख्स मेरे किए की सज़ा आपको नहीं दे सकता है ना? क्या बकवास की है? बीवी है ये मेरी, ये कहीं नहीं जाएगी। जोयान आपे से बाहर होता धाड़ा और इसके करीब पहुंचकर एक थप्पड़ी से जड़ भी दिया। माहिर ने मुठ्ठियाँ भेजकर जब्त किया। आपके गुनाहगार हम दोनों, गलती हमसे हुई है। ऐना को किस बात की सज़ा मिल रही है? आपको जो कुछ कहना है मुझे कहें, चाहे तो जान से मार भी दें, लेकिन ऐना को इसी वक्त तलाक दे। शी डिज़र्व बेटर। वो इस सब के लायक नहीं है जो इनके साथ हो रहा है। वो बगैर इसके हाथ अपने गिरेबान से छुड़ाए बेखौफी से इसकी आंखों में देखते बोला, जिस पर जोयान का एक बार फिर हाथ उठा था और अब की बार पड़े ज़ोरदार मुक्के से इसके मुंह से खून निकलने लगा। ਉਹਦਾ रिएक्शन भी जायज़ आ, लेकिन जो ज़यान दी बीवी नूं तलाक देने वास्ते कहोगे तो फिर ज़यान दा रिएक्शन भी तो नजायज़ नहीं है ना। माहिर, मावरा और आफाफ तड़प ही तो गई थी। ज़बान संभाल कर बात करो, समझे? और ये यही सब डिज़र्व करती है। तुम जैसे भतीजे हो तो ये सब भी फेस करना पड़ता है। इसे तुम्हारे की सज़ा मिली है। अब अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी तो इसे लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। इन दोनों को चीखने की परवाह किए बगैर वो फिर से इसका गिरेबान दबोच कर शिद्दत पसंदी से गुर्राया और आफाफ की तरफ इशारा करता हुआ बोला, मैं ऐना को लिए बगैर कहीं नहीं जाऊँगा। वो ज़िद्दीपन से बोलता मावरा को सिसकने पर मजबूर करके एकदम इसे बेपनाह तहाशा तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ था। माही, नहीं, ऐसा ऐसा मत करो। अफाफ का सोचो। मैं ठीक हूँ। ये यहाँ तुम अफाफ को लेकर जाओ प्लीज़। वो नफ़ी में सर लाती हुई अनजाने खौफ से बोली। आंखें जैसे इस फैसले पर फिर से सुर्ख हुई थी, लेकिन वो इतनी खुदगर्ज नहीं थी, सिर्फ अपना सोचती। क्या सोचूं अफाफ का? अफाफ मुझे आपसे ज़्यादा अजीज़ नहीं है। अगर ये शख्स अफाफ को रखना चाहता है तो रखे, लेकिन आप क्यों सज़ा काट रही हैं? मेरी वजह से आपको ज़रा भी तकलीफ पहुंचे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कजा कि सारी उम्र के लिए आपको ये अजियतनाक ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर करूँ। मावरा के कहने पर वो एकदम फट पड़ा था, जबकि मावरा समेत आफाफ ने भी इसे बेयकीनी से फटी आंखों से देखा कि वो क्या कह रहा है। माहिर से होती आफाफ की नज़रें खुद ब खुद जोयान पर गई थी, जो इसे तंजिया नज़रों से होठों पर तमस कर बड़ी मुस्कान सजाए देख रहा था। माहिर, ये क्या कह रहे? देख लिया अपना इंतखाब। ये है वो शख्स जिसके लिए तुमने अपने भाई के साथ धोखा किया। ये है वो जिसके लिए तुमने अपनी इज्जत तक दाव पर लगा दी, और देखो ये एक तीसरे शख्स के लिए तुम्हें छोड़ने पर राजी है। अरे इससे अच्छा तो मैं हूँ जिसने इंतकाम की आड़ में से इस लड़की को अपनाया, और अब सारी ज़िंदगी ये मेरे नाम रहेगी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। मावरा की बात को नज़रअंदाज करते हुए मखसूस अंदाज में तमस्कर से हंसते हुए बोला, और आखिर में हद दर्जा संजीदा हो गया। बात तो सही है उसकी कि देखो अपने सगे रिश्ते की खातर बीवी को छोड़ने पर राजी हो गया। चंड पवे थे माहिर दे मूँह ते बेगैरत जिहा। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ बीवी ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਰੂਫ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫੁੱਪੀ ਭੁੱਲੀ हुई सी, ਤੇ फुप्पी देख के बीवी भूल गई है। डंगर ज़माने का, हर रिश्ते में बंदा तवाज़न रख के चले। मेरी है ना यहाँ हरगिज़ नहीं रहेंगी, चले है ना यहाँ से। इसकी सारी बातों को इग्नोर करते इसके कंधों के गिर्द हाथ रखते हुए कहा, अगर तुम इस समय इस घर की दहलीज पार की तो अफाफ को हमेशा के लिए भूल जाना। तलाक के पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे। इसने मामरा की जानिब इशारा करते स्पार्ट अंदाज में कहते अफाफ को बिल्कुल बिलक कर रोने पर मजबूर किया। माही ने लब काटते हुए एक नज़र अफाफ और दूसरी मावरा पर डाली, जो आंखों ही आंखों में से बाज रहने का कह रही थी। माहिर, अफाफ को ले जाओ। इसने आंसू जब्त करते इसके चेहरे को प्यार से हाथों के प्याले में लेकर कहा। वो जब्त होकर सख्ती से बोला, ऐना, क्या आप वाकई यहाँ रहना चाहती हैं? इस बददिमाग शख्स को झेल सकेंगी आप? मैं आपकी ये हालत देखते हुए कैसे सुकून से रह सकूंगा? मैं मर जाऊंगा, है ना? आप नहीं जानती मैं आपको ऐसे देखते किस अजियत में हूँ। बुहारे बेजवारी की तरह बोला। इसका सवाल कि वो यहाँ रहना चाहती है इसके जहन से चिपक कर रह गया। वो हरगिज़ यहाँ नहीं रहना चाहती थी, वो वापस आना चाहती थी, लेकिन अफाफ का क्या करती? इसे कैसे यहाँ छोड़ जाती? वो अफाफ को मार देगा, इसे सिर्फ ये फिक्र थी। इसने ये नहीं कहा कि वो यहाँ रहना चाहती है, ये भी नहीं सोचा कि इसके शौहर का घर है, ना ही ये ख्याल आया कि इसका शौहर सामने मौजूद है। इसकी ज़्यादातर दूरी से देखना भी गवारा न किया। इसे सिर्फ अफाफ की फ़िक्र थी। इसे तो बिल्कुल खाते में नहीं लाई थी। जोयान की नस
غصے کی زیادتی کے باعث پھڑپھڑانے لگی، لیکن اس نے خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے کہ کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا وہ کسی کو چاہے، کسی کی پرواہ کرے۔ یہ سب تو قدرتی جذبہ جو اللہ کی طرف سے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کسی کو میری بہن کے متعلق پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے میری بہن پر زور دیتے کہا۔ آفاف نے چونک کر اسے دیکھا، پھر بھاگتی ہوئی جا کر اس کے سینے سے لگی۔ زویان نے گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کرتے اس کے باہوں کا گھیرا بنایا۔ وہ اس کے سینے سے لگی، بار بار معافی کے الفاظ دہراتی بے تحاشا روتی چلی گئی۔ زویان ہلکے ہلکے اس کا سر سہلا رہا تھا۔ چلیں نا، وہ کہتا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لیا باہر کی جانب بڑھتا چلا گیا، جبکہ وہ دونوں بہن بھائی ان کی پشت تکتے رہ گئے۔ جانے والے بہت سنگ دل تھے، مڑ کر دیکھا بھی نہیں۔ ان دونوں کی دل درد سے بھر گئے۔ ماورا کو تو سمجھ میں آتا تھا، لیکن ماہر کی یہ بے رخی سمجھ سے باہر تھی۔ آفاف اس کے سینے میں منہ چھپا پر پھپک پھپک کر روتی۔ آفاف دا سنونا بند بھی، لیکن واقعی ماہر نے بہت وڈی بغیرتی ماری ہے۔ ٹھیک ہے یار، تمہارا اپنی جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے، تمہیں اینا کو دیکھ کر دکھ ہوا ایسے، لیکن یہ کیا طریقہ تھا؟ یہ بی بول گیا۔ ماہر چول آدمی، بغیرت کمینہ۔ اچھا آئے پڑھتے ہیں۔ نہ جانے یہ محبت اتنی عجیب کیوں ہے؟ زندگی کا دائرہ صرف ایک شخص کے گرد گھومنے لگ جاتا ہے۔ ایک شخص کے ہونے سے جیسے پوری کائنات آپ کے پاس ہے، اور اس کے چلے جانے پر جیسے ویرانیاں اور سناٹے باقی رہ جاتے ہیں۔ دن اداس اور شامیں بے کیف ہو جاتی ہیں، اور راتیں تو پل سرات جیسی لمبی اور کٹھن۔ وقت جیسے رک سا گیا ہو، زندگی تھم سی گئی ہو، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، سارے احساسات منجمد ہو گئے تھے۔ اچھا یار، یہ جو میں بول دیتی ہوں نا بیچ بیچ میں کوالٹیز وائز بغیرت کمینہ یا اس طرح کا، تو یہ گالیاں نہیں ہوتی، یہ گالیاں نہیں ہوتی، یہ بندہ ویسے نارملی میں بولتی ہوتی ہوں۔ اچھا ماہر آ جاؤ، کھانا کھا لو۔ وہ خیالوں کی دنیا میں کہیں دور نکلا ہوا تھا جب ماورا نے نوک کرتے سر اندر ڈال کر اسے کھانے کا کہا۔ وہ منہ بسور کر کمبل سر تک تان گیا۔ جب مگرول ہے، دفع ہو، ٹٹھے کود بھی جا کے ڈگ جا کے، زندگی تھم سی گئی تھی، احساسات منجمد ہو گئے سی، اپنے کرتوتا تیرے، کوئی ایک رشتہ بھی صحیح طرح نبھالا۔ ماہر، اس نے تنبیہی انداز میں کہتے اس کے سر سے کمبل کھینچا۔ گھر کو ہن بھوکا رہ کسان کر پھوپھی رسیڑتے۔ بھوک نہیں ہے نا؟ آخر کب تک بھوکے رہو گے تم؟ 2 دن سے تمہاری یہی روٹین ہے، نہ کچھ کھا رہے ہو نہ پی رہے ہو، ایسا کب تک چلے گا؟ بیمار پڑ جاؤ گے، اس نے کچھ ہنچلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اینا واقعی بھوک نہیں ہے، جب بھوک لگے گی تو کھا لوں گا، اس نے اسے دیکھے بغیر چھت کو گھورتے کہا۔ ہن تو جو مرضی کر لا، میں نہیں تیرے اپنے الفاظ واپس لینے۔ آفاف کی یاد آ رہی ہے؟ وہ اس کے قریبی بیڈ پر بیٹھ کے ماہر سیدھا ہو بیٹھا اور نظریں جھکا ہی اس بات میں سر ہلایا۔ تم نے اچھا نہیں کیا اس کے ساتھ۔ ماورا نے حقیقت مندانہ تجزیہ کہ وہ اس بات کا اعتراف بھی سر ہلا کر گیا۔ وہ بہت معصوم ہے، تم نے اس کے معصوم دل اور جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، اسی لیے تم بے چین ہو۔ یہ بے عقلی یوں ہی تو نہیں؟ اس کے تصور میں آفاف کا معصوم چہرہ آسمائے تیکھے نقوش پر بلا کی معصومیت اور ممتا کے نور نے اسے اور بھی حسین بنا دیا تھا۔ جو دفع ہو جاؤں، یہی بات تو مجھے پریشان کری ہے، میں بہت ڈسٹرب ہوا نا، وہ مایوسی سے کہتا، بے بسی کی انتہا کو چھو رہا تھا۔ خودکشی کر لا۔ پہلے کھانا کھاؤ، پھر اس مسئلے کا حل تلاش کرنا، اور یاد رکھو جہاں غلطی کی ہو وہاں جھک کر معافی مانگ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس نے نصیحت کرتے گا اور زبردستی سے ٹیبل تک لے آئی اور اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ ٹھیک سے کھاؤ بیٹا، اس نے اس کی پلیٹ میں مزید ٹاول ڈالتے ہوئے تنبیہ کی، لیکن وہ تو کب سے کھانے سے ہاتھ روک چکی تھی۔ اچھا ادھر بھی یہی حالات ہے، دوسرے حالات چل رہے ہو تو تانا کھواری اپنے۔ نہیں بھیا، اور نہیں کھایا جائے گا، اس نے منع کرتے نیپکن سے منہ صاف کیا۔ ایسے کیسے؟ تم بہت لاپرواہ ہو گئی ہوئی، ٹھیک سے کھاؤ، یہ سینڈوچ ٹرائی کرو، یہ بہت اچھا بناتا ہے امجد۔ اس نے نئے کک کا نام لیتے اس کی پلیٹ میں سینڈوچ رکھا۔ وہ بھائی کی فکر مندی پر ہلکا سا مسکرائی، نہ چاہتے بھی سینڈوچ کا بائٹ لے کے تبھی امجد وہاں چلا آیا۔ صاحب یہ کیک پچھلے 2 دن سے فریج میں رکھا، باسی ہو گیا، پھینک دوں؟ چاکلیٹ فج کیک جس پر ڈارک چاکلیٹ سے اچھی خاصی کوٹنگ کی گئی تھی، کک سامنے لاتا وہ پوچھنے لگا۔ زویان کو یاد آیا یہ وہی کیک تھا جسے 2 دن پہلے جب وہ گھر واپس آیا تو ماورا دل جمی سے ریڈی کر رہی تھی۔ اس نے فوراً کک کو کیک ٹیبل پر رکھنے کو کہا تھا۔ تم بھی لو ایفی، کیک کا پیس کاٹ کر اپنی پلیٹ میں رکھتے اس نے اسے بھی کہا۔ آفاف اسے بغور دیکھتی بے توجہی سے سر ہلا گیا، اسے شوق سے کھاتے دیکھ وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ آپ کو تو میٹھا پسند نہیں ہے نا بھیا، اور چاکلیٹ تو آپ بالکل نہیں کھاتے۔ ہاں لیکن یہ کیک بہت مزے کا ہے، انفیکٹ وہ ساری چیزیں بہت مزے کی بناتی ہے۔ آئی لو دی ٹیسٹ آف ہر ہینڈز۔ وہ بہت کم کسی کی تعریف کرتا تھا۔ آفاف حیران ہوئی۔ ہن تے کرے گئی۔ کون؟ کس کی بات کریں آپ بھیا؟ وہ ناسمجھی سے بولی اور کیک کھانے لگی۔ اسے بھی کیک بہت پسند ہے، وہ ویسے بھی چاکلیٹ کی دیوانی تھی، اور اس حالت میں تو میٹھا اسے ویسے بھی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ماں، وہ کہتے کہتے رکا، پھر سنبھل کر بات بدل گیا، تم کافی بنا کر میرے روم میں لے آؤ، باقی باتیں وہیں کریں گے۔
वो कहकर उठता वहाँ से चला गया। आफाफ ने बकौर इसकी पुश्त को देखा। ऐसा नहीं था कि इसका भाई लड़कियों से एलर्जिक था या किसी शदीद किस्म के धोखे के बाद लड़कियों से दूर रहता था, बल्कि वो बला का अनाप्रस्त और मूडी था। इसे कभी अपने लिए कोई लड़की पसंद आई नहीं, इसीलिए 35 का होने के बावजूद कवारा फिर रहा था। और अब शादी हुई भी तो किन हालात में। शादी हो ही नहीं सी, उन्हें ज़ोर ज़बरदस्ती की सी। एड्डा तेरा भरा मासूम है नहीं। वो गहरी सर्द सांस खारिज करके कॉफ़ी बनाने लगी और कॉफ़ी के मग और बचा हुआ केक ट्रे में रखती। ट्रे उठाई इसके रूम में चली, जो टेरेस पर रखी कैन की चेयर्स में से एक पर बैठा हुआ इसे आते देखकर मुस्कुरा और सामने बैठने का इशारा किया। आगे क्या सोचा तुमने, पढ़ना ही या बस? कुछ देर खामोशी से कप के किनारे पर उंगली फेरने के बाद मध्यम से लहजे में इसने पूछा। आफाफ बैठी के चेहरे के तार चढ़ाव को ही नोट कर रही थी। और नहीं पढ़ना भैया। इसने नफ़ी में सर हिलाया और केक फोर्क में लेकर मुंह में रखा। इसलिए कि वो तुम्हारा नाम नेहाद शौहर आगे नहीं पढ़ रहा। ज़ोयान इससे बहुत मोहब्बत करता था, अपनी नेचर के बारक हंसी मजाक भी कर लेता था, लेकिन अपने दरमियान हया का पर्दा इसने कभी नहीं गिरने दिया था। घर में माँ का वजूद न होने के बावजूद इसने इसे हर अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाई थी, लेकिन अदब के दायरे में रहते हुए। यही वजह थी कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद इसने बराह रास्त इससे कोई सवाल नहीं किया था कि इससे अपनी बहन से इस तरह की बात करते हुए शर्म आती थी। मावरा के रिश्ता लाने पर मावरा को इतने सुनाने के बावजूद उसे एक हरफ नहीं कह पाया था। और इस रिश्ते के मतलब तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरी डाइवोर्स पेपर्स भिजवाने की धमकी के बावजूद वो तुम्हें यहाँ छोड़ गया, और इसका यही मतलब हुआ ना कि वो तुमसे मज़ीद कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। अगर इसे वाकई तुमसे मोहब्बत होती है, इसे तुम्हारी कमी महसूस होती, तो वो कब का यहाँ आ चुका होता। आपको भी तो मावरा की बेतहाशा कमी महसूस हो रही है, आप गए? वो सिर्फ ये सोच सकी, कहने की हिम्मत नहीं थी। इसमें ज़ोया ने सपाट अंदाज में कहते कॉफ़ी का मग एक घूंट में ख़त्म करते टेबल पर रखा। भैया मैं जानती हूँ मेरी गलती ने आपको बहुत हर्ट किया, आप मुझसे नाराज़गी का इजहार नहीं करे, लेकिन मैं जानती हूँ आप अंदर ही अंदर मुझसे खफा है। लेकिन भैया आई स्वेयर मैंने आपको कभी तकलीफ पहुँचाने का सोचा भी नहीं। हमारी इंटेंशन ये बिल्कुल नहीं थी, मेरा यकीन करे भैया, हम भागे नहीं थे। हम माहिर का घर देखने जा रहे थे। प्रोफेसर से झूठ बोलकर हम केपी के जा रहे थे कि रास्ते में मौसम की शदीद ख़राबी की वजह से हम फंस गए। 3 दिन हम गैर मुल्की सियाहती ग्रुप के साथ महसूर रहे, और जब 3 दिन बाद हम केपी के पहुंचे तो पता चला ट्रिप अपनी मुद्दत से पहले ही वापस जा चुकी है, और आपको भी हमारी गुमशुदगी का इल्म हो चुका है। हम वहाँ आपके गुस्से के कम होने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन ऐना के बारे में सुनकर माहिर से रहा ना गया और हम वापस आ गए। जैसे जैसे वो हकीकत बताती जा रही थी, वैसे वैसे इसके माथे पर पसीने के कतरे नमूदार होते चले जा रहे थे। इसके लिए यकीन करना मुश्किल था कि जिसे वो गलत समझ कर सज़ा देने के दम पर था, वो तो दर हकीकत कसूरवार थे ही नहीं। बेख्तियार इसके दिल में शर्मिंदगी के एहसासात नमूदार हुए थे। इसे खामोश बैठे देखकर वो उठकर इसके कदमों में बैठकर इसके हाथों को अपने हाथों में लेकर अकीदत से चूमते हुए इन पर अपना चेहरा अटका करके हल्की आवाज़ में बोली, लेकिन लहजे का दर्द हद से सवा था। भैया मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया, मेरी और माहिर की वजह से आपको बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, लेकिन भैया प्लीज़ मुझे ये सज़ा मत दें। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी भैया, मैं माहिर के बगैर नहीं रह सकती, मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। वो मेरा शौहर और हर मशरक़ी लड़की की तरह मेरा सब कुछ वही है। भैया मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, मैं वो बहुत अच्छा है भैया, बहुत अच्छा है वो मैं इसे, और वो मुझे बहुत चाहता है। मैं मेरे बगैर वो भी बहुत उदास होगा, आप देखिएगा वो मेरी जुदाई में बीमार पड़ गया होगा। प्लीज़ हमें अलग मत करें, मैं वाकई मर जाऊँगी। रोते रोते कहती वो सिसक कर इसके हाथों में चेहरा टिका कर रोती चली गई। ज़ोयान यकटक इसके चेहरे पर नज़र जमाए बेहिसी और हरकत बैठा। इसे अंदाज़ा तो था कि वो दोनों मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि वो मोहब्बत में इस हद तक आगे निकल चुके हैं कि एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। और हकीकत जानने के बाद तो इसने पछतावे मज़ीद खेल लिया। आफाफ की गैर होती हालत ने इसे वो फ़ैसला लेने पर मजबूर किया जो आम हालात में वो कभी ना करता। इसे उठाते इसने अपने सीने से लगाते चुप करवाते हुए इसके बाल सहलाए थे और लब कुचल कर अपने फ़ैसले पर जल्द से जल्द अमल दरामद करने का सोचा। चलो जी जान साहब दी ना उड़ना सारा कुछ टुट गया, उन अपने असूलों तो खिलाफ जाके फ़ैसला लवेगा। ओहो भाई, ओहो भी आई हो, आ रही हो? ओहो भाई आ रही हूँ, पुलिस पीछे लगी है क्या? जो सब्र नहीं हो रहा। वो तेज़ आवाज़ में बड़बड़ाती हुई मेन गेट तक आई और दरवाज़ा खोलते से जो शख्सियत नजर आई, इसे देख इसकी चलती ज़ुबान को ब्रेक लगी, लेकिन इसके पीछे खड़ी आफाफ को देख इसके होंठों पर मुस्कुराहट आई थी। आइए अंदर आइए, आ जाइए। इसने रास्ता छोड़ते हुए इन्हें अंदर आने की जगह दी। वो इसकी मैयत में चलते अंदर लाउंज तक आए। लाउंज तक आती आफाफ घर की सजावट देख बहुत मुतासिर हुई, बहुत मुतमिन थी कि नहीं जबकि नहीं यहाँ देख मावरा इतना ही उलझ चुकी थी। बैठो प्लीज़, हिचकिचाकर कहते हुए इन दोनों को बैठने के लिए खुद भी सिंगल सोफे पर बैठ गई। कैसे आना हुआ? इसे खामोशी से खुद को तकते पाकर इसने हकलाते हुए पूछा। जो भी था वो इसका शौहर था। वो इसकी नज़रों से अच्छी खासी सटपटा गई थी और इसकी नज़रें अपने कपड़ों पर देखते हुए अच्छी खासी शर्मिंदा हो गई थी, क्योंकि वो फिर से लाइट से पीच ट्राउज़र शर्ट पर ऑफ वाइट दुपट्टा सर पर जमाए हुए थी। मैं माहिर की बीवी को इसके घर छोड़ने आऊँ, कहाँ है दामाद साहब? वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला और पूरे घर पर नज़र दौड़ाकर इसे तलाश किया। वो तो परसों से कमरे में बंद। 1 मिनट, क्या क्या कहा तुमने? तुम माहिर की
بیوی کیا واقعی؟ وہ ماہر کے بارے میں بتاتے اس کی بات سمجھ آنے پر فرتے مسرت سے آدھے ادھورے جملے کہتی عفاف کی جانی پڑی اور اسے خود سے لگایا۔ عفاف شرمیلی سی مسکان سے مسکرا دی۔ یہ اب سے اپنے سسرال اپنے شوہر کے پاس اسی گھر میں رہے گی، وہ پھر سے کہتا اٹھ کھڑا اور کوٹ کا بٹن بند کرتے بولا۔ میری طرف سے اسے سلام کہنا، اب میں چلتا ہوں۔ ارے ایسے کیسے؟ اتنی خوشی کا موقع، پلیز بیٹھے نا۔ عفاف جاؤ ماہر کو بلا کر لاؤ، اوپر فرسٹ روم اسی کا ہے۔ وہ خوشی سے دمکتے چہرے سے کہتی عفاف اوپر بھیج کر اس کی جانب متوجہ ہوئی جو پھر سے پیاسی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بیٹھے نا، کیا لیں گے، چائے یا؟ ویسے نا عفاف خود آ تو گئی ہے، ٹھیک ہے زویان نے بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا، لیکن ماہر نے اس کے ساتھ صحیح نہیں کیا تھا۔ کافی۔ اس کے لب پھینچ کر پوچھنے پر اس نے اس کی بات کاٹ کر کافی کی فرمائش کی تو وہ فوراً کافی بنانے کے لیے کچن کی سمت پڑی، لیکن پیچھے آہٹ پر پلٹی تو ٹھٹک گئی کیونکہ وہ کچن میں ہی چلا آیا تھا۔ ہونے کا پلتی دوری نہیں صحیح جانتی زیان صاحب کو۔ عفاف تو اپنے گھر آ گئی، تم کب اپنے اصلی گھر آؤ گی؟ وہ جانتا تھا اس کی خدمت عفاف کے حوالے سے کی جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی وہ پوچھنے لگا۔ کیا مطلب؟ عفاف اس شرط پر یہاں آئی ہے کہ مجھے وہاں آنا پڑے گا؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، کوئی شرط اور زبردستی نہیں، اس پر سراسر تمہاری مرضی ہوگی، تم چاہو تو آ جانا۔ اس نے سلیب پر رکھی ٹرے سے نان کتائی اٹھا کر کھاتے کہا۔ ماورا نے بے اختیار گہری پرسکون سانس خارج کی۔ تو پھر قیامت تک یہ ممکن نہیں، اس نے سپاٹ انداز میں کہتے کافی کپ میں پھینٹنے لگی۔ اور میں قیامت تک تمہارا انتظار کروں گا، اس نے آنچ دیتے لہجے میں کہتے اس کے گال پر ہاتھ کی پشت سے ہلائی۔ ماورا نے فوراً سے پہلے اس کا ہاتھ چھٹکا۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں ماورا۔ وہ اس کا رخ اپنی جانب کرتے اس کے ہاتھوں کو قید کرتے ہوئے بولا۔ محبت کا اظہار کرتے اس کی آنکھوں میں مخصوص چمک تھی۔ ماورا کو اس کی آنکھوں میں جلتے دیوں سے خوف آیا۔ پر میں کسی سے محبت نہیں کرتی اور نہ ہی کبھی کروں گی۔ اس توقف کے بعد وہ خود کو کمپوز کرتے اسپاٹ سے لہجے میں بولی، خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کی۔ کیونکہ تم اپنی ساری محبت زوار کے لیے وقف کر چکی ہو، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر بے تاثر لہجے میں بولا۔ لیکن ماورا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی، بولنے کے لیے جیسے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ زوار میرا بیسٹ فرینڈ تھا، اس کی ناگہانی موت پر میں بھی بہت تڑپا تھا، بہت رویا بھی، لیکن ایک شخص کے چلے جانے سے زندگی تھم نہیں جاتی بلکہ چلتے رہنے کا نام ہی زندگی ہے، اور ہمیں اس کی مغفرت کے لیے دعائیں اور صدقات کرنے چاہیے، نہ کہ رو دھو کر، اور اس کی موت کو ساری زندگی کا روگ بنا کر اسے تکلیف دینی چاہیے۔ چپکے سے ایک آنسو اس کی آنکھ سے بہہ کر گال پر پھسل گیا جسے زویان نے نرمی سے اپنے پور پر لیتے صاف کیا۔ مانتا ہوں مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن وہ سب انجانے میں ہوا، پھر بھی میں تلافی بھرپور طریقے سے کروں گا، کبھی فرصت میں ملو تو صحیح۔ آنکھ دبا کر کہتے اس کے لہجے میں بھرپور شرارت تھی۔ ماورا سٹ پٹا کر نظریں چرا گئی۔ ہلے تو گلاں ہی کر رہے پھر بھی۔ ماورا سٹ پٹا گئی۔ میرے دل کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے، لیکن آنے میں اتنی دیر مت کرنا کہ میں مایوس ہو کر امید ہی چھوڑ دوں۔ کہہ کر اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ لیتے ایک ہی سانس میں ختم کرتے باہر کی جانب بڑھتا چلا گیا، لیکن ماورا کو سناٹوں کی زد میں چھوڑ گیا۔ آس پاس سناٹے محسوس کرتے اندر کا شور اس قدر بڑھ گیا کہ وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں سختی سے مینچی وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول کر وہ اندر آئی اور مکمل اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ ڈھونڈ کر سوئچ بورڈ سے لائٹ آن کی تو سامنے وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا ہوا دکھائی دیا۔ لائٹ ہونے پر کسمس آ کر منہ کمبل میں گھسا لیا۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے قریب آئی تو سب سے پہلے نظر تکیے سے جھانکتے فوٹو فریم پر گئی، جس میں اس کی تصویر چسپا دی۔ عفاف کا دل یکدم سے بے تحاشا سکون سے بھر گیا۔ اس نے سرسری سا روم کا جائزہ لیا۔ بلو اور وائٹ کے امتزاج سے سجا یہ روم نہایت سلیقے سے سیٹ تھا۔ نہیں میری گل سن عفاف، ٹھنڈے دل نہ سوچ کہ ایڈی تیری یاد تڑف رہا سی تیری یاد دے وچ تے کمبل چ منہ دے کے تیری تصویر دی بجائے تینوں کوئی فون شان کر لیندا۔ کوئی فون کیتا؟ نہیں، پہلے اگ لگی رہندی سی، ہر ٹائم فون تے بیٹھا رہندا سی، تو فون نہیں کیا۔ کوئی فون کر لیتا بندہ، کوئی چلا جاتا ہے کہ اپنی انا مار کے، پہلے بھی تے لوک کے ملن جاندا سی، پہلے بھی تے زیان کو لک کے ملن جاتا تھا نا، تے ہن پھر چلا جاندا، کوئی شان چ فرق تے نہیں پینا سی۔ لیکن عفاف دا بھی نہ دماغو ویلی آ۔ کمرے کے بیچ میں فل سائز بیڈ تھا، اس کے بالکل سامنے ڈریسنگ ٹیبل اور اس کے ساتھ والی دیوار پر کئی تصاویر لگی تھی، جس میں ماہر کے والدین، ماورا، ماہر کے ساتھ اس کی خود بھی کئی مختلف پوز میں لی گئی تصاویر تھیں۔ اس کے لب خود بخود مسکراتی۔ تصاویر کے بالکل نیچے رائٹنگ ٹیبل تھا جس کے بائیں جانب واش روم، اس کے سامنے والی دیوار پر گلاس وال جس سے باہر ٹیرس پر جانے کا راستہ نکلتا تھا۔ گرز کے کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ ماہر، اس نے کمبل میں دب کے ماہر کے پاس بیٹھ کر اسے ہلاتے ہوئے جگانے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ماہر، وہ زور سے اس کا کندھا ہلاتی جھنجھوڑنے لگی کہ وہ اچانک اٹھ بیٹھا اور اسے سامنے دیکھ کئی پل ایسے ہی بیٹھا رہا۔ کیسے ہو؟ خود کو تکتے پا کر اس نے نظریں چراتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا۔ عفاف، یہ تو تم یہاں میرے سامنے؟ وہ اس کے سوال کو کرتے بے یقینی سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر پوچھنے لگا۔ عفاف کی آنکھیں چھلک پڑی۔ عفاف، آئی ایم ریئلی سوری، سوری فار واٹ؟ تم نے بہت برا کیا میرے ساتھ، بہت برے ہو تم مجھے وہاں ایسے چھوڑا جیسے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ تم نے پل میں مجھے پرایا کر دیا، میرے نہیں تو اپنے بچے کا خیال کر لیتے، اسے تو ایسے بے مول نہ کرتے۔ آفٹر آل یہ تمہاری اولاد ہے، میں تو گئی بھاڑ میں، اس کے بارے میں تو سوچا ہوتا۔
وہ اس کی بات کاٹ کر غصے سے چیخی اور ساتھ ہی زور و شور سے رو بھی رہی تھی۔ ماہر لب کاٹتے ہوئے بس اسے دیکھ رہا تھا، پھر بنا کچھ کہے اسے خود سے لگاتے سینے میں بھینچ کر اس کے سارے شکوے گلے ختم کر دیے۔ وہ اس کی کمر پر مکے برساتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر روتے اس سے الگ ہونے کی کوشش کیے بغیر اس کے سینے پر پڑی تھی۔ کافی دیر وہ اسے ایسے ہی خود میں بھینچے بیٹھا رہا، جب اس کے رونے اور مارنے میں کمی آئی تو اس کے ماتھے پر پیار کر کے اس کی گال صاف کرتے ہوئے بولا، تھینک یو مجھ پر اعتبار کرنے کے لیے، مجھ سے پیار کرنے کے لیے، مجھے اس قابل سمجھنے کے لیے، اور تھینک یو سو مچ واپس آنے کے لیے۔ تیرے تھینک یو دا چار پانا سی منانتے نہیں نا گیا تو کڑی نو اب ہی آگے بغیرتا مگر بے شرم بن کے۔ میں مجبور تھا عفاف، میں خود کرتی کی زندگی نہیں جی سکتا تھا، میں انہیں کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے مجھے خود کے ارمانوں کا قتل ہی کیوں نہ کرنا پڑتا۔ میں کچھ بھی کر جاتا اور میں نے کیا، تم سے بچھڑ کر میں بالکل مر سا گیا تھا، زندگی جیسے ختم ہونے کو آئی تھی، لیکن اب تم آگے تو لگ رہا ہے زندگی میں پھر سے باہر آ گئی ہے، مجھے کھل کر سانس آنے لگی، تم میری چلتی سانسوں کی وجہ، تھینک یو سو مچ۔ میں گہرے دکھ سے کہتا اسے پھر سے گلے لگا کر خود کے قریب کر چکا تھا۔ عفاف بہتی آنکھوں سے مسکرائی، جا میرے منہ تو سوندا، ٹھیک ہے تمہاری بات ٹھیک ہے، تو بغیرت بن کے زندگی گزار سکتا تھا، لوگ چھپ کے ملتے سکتا سی نا، انہیں کو فون تے کر سکتا سی نا، تمہارے لیے کچھ بھی۔ اسے زبردستی الگ ہو کر وہ اسی کے انداز میں کہتی، کھل کھلا کر ہنسی۔ اس کی ہنسی کے چھنکار سے پہلی بار اپنے کمرے کی فضاؤں کو روشناس ہوتے دیکھے اس کی ہونٹوں پر بھی خوبصورت مسکراہٹ کھلی تھی، زندگی بھی جیسے کھل کھلا اٹھی ہو۔ مبارک ہو بیٹا ہوا ہے۔ نرس کی اطلاع پر کوریڈور میں بے چینی سے چکر کاٹتے نفوس یکدم پرسکون ہو گئے اور رب کا بے اختیار شکر ادا کیا۔ میری وائف ایشی اوکے؟ ماہر نے بے چینی سے استفسار کیا۔ نرس اس کی پریشانی پر مسکرائی، جی وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، بلکہ انہوں نے آپ کے لیے پیغام بھجوایا کہ آپ کو بتا دیا جائے کہ وہ جیت چکی ہیں۔ نرس مسکرا کر کہتی، واپس اندر کی جانب بڑھ گئی۔ جب اس کی بات سمجھتا ماہر آپریشن تھیٹر کو گھور کر رہ گیا۔ آہو بہت چنگا ہوا تیرے نال، بہت مبارک ہو جان۔ ماورا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے مبارکباد دی۔ ماہر منہ بناتا اس کے گلے لگا، اینا آئی وانٹ منال، آئی وانٹڈ منال، اینا مجھے منال چاہیے تھی۔ ایسے نہیں کہتے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نے جو دیا رب کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ مجھے تو اپنا چھوٹا ماہر تم سے زیادہ پیارا ہوگا۔ اس نے اسے دپٹتے ہوئے کہا اور آخر میں شرارت سے بولی، میں اسے کمرے میں بند کر دوں گا، آپ کو اس کے قریب ہی نہیں ہونے دوں گا۔ ماہر اس سے الگ ہوتا مصنوعی غصے سے بولا، وہ کھلکھلا دی، اس کے گال پر ہلکی سی چپت رسید کی، جب کسی کے گلا کھنکارنے پر دونوں چونکے۔ مبارک ہو ینگ مین، ڈیڈی بن گئے ہو۔ اس نے اسے گلے ملتے مبارکباد دی۔ ماورا کچھ دور بینچ پر جا بیٹھی۔ زویان سمیت ماہر نے بھی کچھ ناپسندیدگی سے اس کے اس عمل کو دیکھا، کم از کم وہ وہاں رک تو سکتی تھی۔ ماورا نے بوتے نا، خیر ماورا نے کچھ نہیں کہنا سی، ان کوٹ بھی تو بڑی پئی ہے۔ خیر مبارک، خیر مبارک، آپ کو بھی بہت مبارک ہو ماموں کے عہدے پر فائز ہونا۔ ماہر نے ماحول کو لائٹ کرنے کے لیے کہا، وہ سر ہلاتے مسکرا دیا۔ ایفی کیسی ہے؟ وہ اس سے عفاف کے متعلق پوچھنے لگا تو وہ اسے تفصیل سے آگاہ کرنے لگا۔ ان چند مہینوں میں کچھ بدلاؤ ہو یا نہ بدلاؤ، لیکن ان کے درمیان تعلقات میں بہت بدلاؤ آیا تھا۔ سرد پن کی دیوار گر سی گئی تھی، جس کی جگہ دوستانہ تعلقات نے لے لی تھی، بلکہ اب وہ دونوں بھائیوں کی طرح رہتے تھے، جس میں زیادہ زویان کا ہی تھا۔ بڑے ہونے کے ناطے اس نے پہل کی تو ماہر نے بھی بہت خلوص سے اس کے پیار کا جواب دیا تھا۔ ہن زویان ایڈا چنگا بنی جا رہا ہے، ہر جگہ تے آپ بھی پہلاں کری جا رہا ہے۔ پیشنٹ اور بچے کو روم میں شفٹ کر دیا کہ اب باری باری سب مل سکتے ہیں۔ نرس کے کہنے پر ماہر کسی کو موقع دیے بغیر بے صبری سے اندر کی جانب بڑھا۔ اس کی جلد بازی پر وہ نفی میں سر ہلاتا مسکرا دی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی جانب آیا۔ اس کے قریبی بینچ پر بیٹھ کے اس کے قریب بیٹھنے پر وہ سمٹ سی گئی تھی۔ کیسی ہو؟ اس نے کالے کلر کے دوپٹے کے حالے میں اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے استفسار کیا اور پہلو بدل کے رہ کے جواب نہیں دیا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا انتظار اتنا طویل مت کرنا کہ میں امید ہی چھوڑ دوں، لیکن تم دن بدن مجھے مایوس کر رہی ہو۔ اس نے سرد سانس کھینچتے ہوئے کہا اور بالکل آہستگی سے اس کی گود میں دھرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے اس کے رنگ فنگر میں پہنی رنگ کو انگوٹھے سے سہلاتے مسکراتے ہوئے مزید کہا، تمہیں پتہ ہے یہ جو رنگ تم اتنے سالوں سے سینے سے لگائے ہوئے، یہ خاص میری پسند کی ہے۔ نکاح سے ایک رات پہلے زوال میرے ساتھ جا کر یہ رنگ تمہارے لیے لایا تھا۔ اس نے بات کے اختتام پر اپنے بالکل اچانک اس کا ہاتھ ہونٹوں کے قریب کرتے اس رنگ پر اپنے لب رکھے تھے۔ ماورا بوکھلا کر ہاتھ واپس کھینچ کے وہ مسکرا دیا۔ تمہیں جیلسی نہیں ہوتی؟ کس دھڑلے سے میرے سابقہ شوہر کا ذکر کرتے ہو؟ حالانکہ جتنے انا پرست تم ہو، تمہیں تو میری انگلی کاٹ دینی چاہیے جس میں کسی اور کے نام کی نشانی موجود ہے۔ وہ دل میں مچلتے سوال کو لبوں پر لے ہی آئی تھی، اس طرح کہ اسے غصہ آ جائے، لیکن وہ تو آہستگی سے مسکرا دیا تھا۔ اس کی دلکش مسکراہٹ بہت جل کر پہلو بدل کر رہ گئی۔ زوال نے تمہیں شاید اتنی محبت نہ ہو جتنی مجھے ہے، میرا جگر تھا وہ، اس کا نام، اس کا ذکر، اس کی یاد جس کسی طریقے سے بھی ہمارے درمیان زندہ رہے، مجھے فرق نہیں پڑتا، بلکہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ وہ اس رنگ کی صورت میں ہی صحیح ہمارے درمیان ہے تو نا۔ وہ نرمی سے بولا، اس کے گہرے دل کو چھوتے الفاظ اس کے اندر ہلچل مچا رہے تھے۔ وہ فوراً اس ہلچل سے گھبراتی اٹھ کر روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا اس کے پیچھے کیا، جہاں ان دونوں کی تکرار جاری تھی۔ اینا اس نے میرے ساتھ چیٹنگ کی، یہ پہلے آگے جبکہ میری منال کی جگہ تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو بے ڈھنگے طریقے سے گود میں لیے ناراضگی سے بول رہا تھا، جبکہ بچہ اس کی بات پر برے برے منہ بناتا رونے لگا تھا۔
देखिए कब से मुझे मेरे बेबी को ऐसे डांटे जा रहा है, इसने एक बार भी मुझसे मेरी खैरियत नहीं पूछी, ये भी नहीं कहा कि थैंक यू इतना प्यारा बेबी देने के लिए। ये भी इसकी ज़ुबान फराटे भर रही थी कि दरवाजे पर जोयान को देखकर इसकी ज़ुबान को ब्रेक। आफाफ भी तो ब्रेक को फेल ही बोल दी। भैया आइए ना, वो शर्मिंदा सी होगी, हुन आराम है। मेरा बच्चा कैसे है? वो इसके करीब आते इसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछने लगा। बिल्कुल ठीक, वो मुस्कुराकर बोली और इसके लब अपनी पेशानी पर महसूस करते तमानिया से इसके वजूद में दौड़ गई। जबकि मावरा अभी भी माहिर के कान खींचने में लगी हुई थी, जो मुसलसल अपने गोल गुथने को बातें सुना रहा था। इसके रोने पर इसे छोड़ने को भी तैयार नहीं था। दरअसल इसे गोद में से बहुत सुकून मिल रहा था। एक अजीब सा एहसास रगोपे में सरायत कर रहा था। माहिर इसे मुझे तो रो रहा ही है। अच्छा देखने तो किस पर गया है? मावरा मुसलसल इससे बेबी को लेने की कोशिश में थी, पर वो इसकी पहुंच से दूर चला जाता। मैं किसी को नहीं दे रहा, पहले इससे हिसाब तो ले लूँ, किसी इतनी जल्दी क्या थी? वो इसकी गाल खींचते हुए बोला, जो पल में खून छिलकाने लगे थे। ए अल्लाह, माहिर ने इंसाना वाली कोई हरकत नहीं करनी। माहिर? मावरा की सख्त तनबीह पर मुंह बनाता इसे जोयान के हवाले करने लगा, जब कुछ याद आने पर बोला, ओ लेडीज़ फर्स्ट। इसने जोयान की तरफ माजरत ख्वाह नज़रों से देखते बेबी को लेकर मावरा की जाने बढ़ा, जब जोयान को शरारत सूझी। हाँ वैसे भी बड़ों का पहला हक होता है, बेबी की दादी को ही पहले लेना चाहिए। इसने मुस्कुराहट दबाते इसके रिश्ते के हवाले से छेड़ा, लेकिन मावरा तो जल भून नहीं गई। फ़ौरन से पहले तेज़ लहजे में बोली, रिश्ते बड़े होने से कुछ नहीं होता, यहाँ सबसे बुजुर्ग आप हैं। इस साल पूरे 36 के हो जाएंगे आप, और मैं भी सिर्फ 33 की हूँ, पूरे 3 साल छोटी है आपसे। इसके ऐसे बोलने पर सबके चेहरों पर दबी दबी मुस्कान थी, जबकि बेबी भी इसके पास आकर पुरसकून हो गया था। फीमेल होवे ते औरत ओहदे ते उम्र ते बहस ना होवे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, ऐसा तो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। बड़ा हिसाब रखा हुआ है। ज़ुयान ने आईब्रो चुकाई। वैसे बीवी को शौहर से कम उम्र ही होना चाहिए, बड़ी उम्र की बीवी कम उस्तानी ज़्यादा लगती है। इसने अपने ख्यालात का इजहार किया। माहिर ने हंसते हुए तायद की, जबकि अपने बेख्तियार बोलने पर मामरा नजरें झुका गई। ये मेरे लिए नई बात है, मैं तो तुम्हारी फुप्पो मोहतरमा को खुद से बड़ा ही समझता था। इसने माहिर से कहा। वो ज़ोर से हंसा, जबकि खुद को फुप्पो मोहतरमा कहे जाने पर मावरा ने मुठ्ठियाँ भेज कर गुस्से से इसे घूरी डाली। वो आंख दबा के इसकी सबके सामने इस हरकत पर वो बेतहाशा भुखला गिर बेबी पर झुक कर इसे प्यार करने लगी, जैसे आसपास कोई मौजूद ही ना हो। बिल्कुल तुम्हारी कॉपी है ये। बेबी को देखते इसने माहिर से कहा, जो हूबहू माहिर की मिशाबत रखता था। बेबी का नाम क्या रखना है? इसने इसे प्यार करते हुए सब पर एक नज़र डालकर पूछा। इस पर एक खास नज़र डाली जो अफाफ की नहीं के बावजूद इसे सूप पिला रही थी। ऐना बताएंगी। माही ने फ़ौरन इसका नाम लिया। सबकी नज़रें खुद पर पाकर वो कन्फ्यूज सी हुई और इसकी मौजूदगी में बोलते झिझक भी रही थी। जवा सॉरी, जवार नेम इज़ ऑलरेडी टेकन। मैं अपने बेटे का नाम जवार रखूँगा, तुम कोई और नाम सोच लो। इससे पहले वो जवार कहती इसे टोकते से मना कर गया। मावरा ने आंखें फाड़े इस बेशर्म को देखा, जो सबके सामने क्या बकवास कर रहा था। वो सटपटाकर पहलू बदल की, लेकिन अफाफ के लबों पर दबी दबी मुस्कुराहट ने से मजीद गुस्सा दिलाया था। ओ है ना, कोई और नाम सोच ले। माहिर ने जोयान की बात सुनकर लब फेंच कर कहा। मावरा लबों पर जुबान फेर कर रहेगी। अफाफ, तुमने क्या सोचा था बेबी का नाम? मावरा ने अफाफ से पूछा। एना, मैंने सोचा तो कोई नहीं, लेकिन मुझे मीसम नाम बहुत पसंद है। अगर तो बस फिर मेरे माहिर के बेबी का नाम मीसम ही होगा। अफाफ कुछ हिचकिचाकर बोली और इसकी बात खत्म होने से पहले मावरा फैसला सुनाते हुए कहा। सभी मुस्कुराती है। मावरा सुनो। वो कॉरिडोर से गुजरी थी, जब अपने नाम की पुकार पर पलटी तो वो आज फिर हाजिर था। 6 महीने से वो रोज़ इसे मैसेज करता था, लेकिन वो मुसलसल इग्नोर करती आई थी। लेकिन अब वो इसके सामने इसे आस भरी नज़रों से तकते हुए मौजूद होता तो इसे नज़र चुराना मुश्किल लगता। मैंने सोचा था कि बेबी के बाद अफाफ और माहिर का ग्रैंड वलीमा रिसेप्शन रखूँ, ताकि सर्कल में सबको पता चल जाए कि अफाफ और माहिर की शादी हो चुकी है। इसके लिए मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना था, अरेंजमेंट्स वगैरह। ऑफिस अब माहिर संभालता, सब कॉन्टैक्ट वगैरह भी वही करता, आप इसी से रब्ता करें। इसने इसकी बात पूरी सुनने बगैर ही टोक कर कहा। जोयान ने सर हिलाए। इसे पसंद आया था इसका ये फैसला। थैंक्स। इसके शुक्रिया अदा करने पर इसने चौंक कर इसे देखा। मुझे इतनी इज्जत देने के लिए। तुम्हारा मुझे आप कहना और मेरी वापसी का एहतराम करना मुझे बहुत पसंद है, बहुत शुक्रिया। इसने इसके ब्लू और गोल्डन के इम्तिजाज के कपड़ों पर ख़ास नज़र डालते ऑफिस छोड़ने और इसे आप कहने पर की तरफ इशारा दिया। वो बिला वजह शर्मिंदा सी हो गई। पर मैं चाहता हूँ हम दोनों मिलकर इनके लिए सरप्राइज़ रिसेप्शन प्लान करें। इसने अपनी ख्वाहिश के बारे में बताया। मावरा कुछ सोच कर सही ला गया। रफ़ाफ के चिल्ले के बाद वलीमा रखा गया था। गुलाबी रंग के घेरदार जदीद तराश खराश वाले स्टोन से मज़ीद मज़य्यन भारी लहंगा चोली में, सर पर भारी खामदार दुपट्टा पहने, नफीस भारी ज्वेलरी महारत से किए गए मेकअप में ऊपर इस तान से आई परी मालूम हो रही थी। इसके चेहरे पर छाई खूबसूरत पुरसुकून मुस्कान के साथ शर्माहट से आई लाली इसे मज़ीद दो आतिशा बना रही थी। साथ ही ब्लैक शेरवानी में भरपूर वजाहत लिए माहिर बैठा चुपके चुपके इसके कान में सरगोशियाँ कर रहा था, जिससे वो खुद में सिमट सिमट जा रही थी।
چھوٹا سا میسم اپنے والدین کے ولیمے کی تقریب کو ایز اے چیف گیسٹ اٹینڈ کر رہا تھا۔ سب اسے دیکھنے کو مچل رہے تھے۔ وہ ماورا کی گود میں شہد رنگ آنکھوں سے ٹکٹ ٹکٹ لوگوں کے اپنے گرد لگے ہجوم کو دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ دونوں بھرپور طریقے سے اپنا ولیمہ انجوائے کر رہے تھے۔ شہر کی مشہور ترین تمام بڑی بڑی شخصیات نے پارٹی میں شرکت کی تھی۔ اس پارٹی میں زویان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، ہر چیز کو اپنی پسند سے سیٹ کرواتے سے ماورا کی بھی ایک نہیں سنی تھی۔ ماورا کے مطابق ارینجمنٹ کسی بینکویٹ میں ہونی چاہیے تھی، لیکن اس نے سمندر کے کنارے اوپن ایئر جگہ پر اتنا بڑا سیٹ اپ کروایا تھا جسے ارینج کرتے ماورا اس کی ٹیم کو لوہے کے چنے چبانے پڑے۔ پھر کلر کا ایشو سامنے آیا جس پر زویان کی چلی اور پوری جگہ کو برقی کمکوں سے لال رنگ پر پردے لگا کر سجایا گیا تھا۔ اسٹیج پر پورا ریڈ کلر کے پھولوں سے سجا ایک الگ ہی لک دے رہا تھا۔ چیئر کلرز یہاں تک کہ ٹیبل پر بھی رکھے واز تک میں ریڈ روزز رکھے گئے تھے۔ اس نے کسی چیز میں وائٹ کا کنٹراسٹ نہیں رکھا تھا کیونکہ ماورا کو دیکھ دیکھ کر اسے وائٹ کلر سے عجیب سی چڑ ہو گئی تھی۔ غلطی سے یہ کچھ رنگ دے وچ کسی نے دیکھ کے بندے نے ویسے چڑی شروع ہو جاندی۔ ڈنر سٹارٹ ہو چکا تھا، سب ڈنر میں مصروف تھے۔ سالیشن پارٹی کو لوگ سالوں تک نہیں بھولنے والے تھے۔ عفاف اور ماہر کا فوٹو شوٹ ہو چکا تھا جس پر عفاف نے بے تحاشا پوز بنوا کر اپنے سارے ارمان نکالے تھے۔ انہیں واپس اسٹیج پر جا کر بیٹھتے دیکھ ماورا اپنا غرارہ سنبھالتی میسم کو لیے ان کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یہ لو اپنے بیٹے کو سنبھالو، میں ذرا مہمانوں کو دیکھ لوں۔ اس نے ماہر کی گود میں میسم کو احتیاط سے لٹایا۔ اینا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ آپ نے میری تعریف تو کی نہیں، وہ کہتی جلد بازی میں نیچے اترنے لگی کہ عفاف نے اس کا ہاتھ تھام کر منہ بسوڑتے ہوئے پوچھا۔ ماورا ہنس دی۔ تم اتنی اچھی لگ رہی ہو کہ مجھے ڈر ہے میں نے نظر بھر کر تمہیں دیکھا تو کہیں میری نظر نہ لگ جائے تمہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارے لگ رہے تم تو میرے بچے، اللہ پاک بری نظر سے محفوظ رکھے۔ ان دونوں کی پیشانی پر پیار کرتے ہوئے اس نے غائبانہ نظر اتاری۔ عفاف کھلکھلا کر آنکھیں پٹ پٹ آگے اپنی اتنی تعریف پر ان سب کو وہاں دیکھ کر زویان بھی وہیں چلا آیا اور ماورا کی بات چک کر عفاف کو چڑھاتے ہوئے بولا، اب اتنی بھی پیاری نہیں لگ رہی ہو۔ ہاں، میں کیسے آپ کو پیاری لگوں گی؟ آپ کو تو کوئی اور بہت پیارا لگ رہا ہے، وہ آنکھیں نچانے جا کر بولی۔ زویان نے مدھم سا کہہ کر لگایا۔ ماورا سر پٹا کر وہاں سے تیزی سے نیچے آ گئی جہاں ڈنر کے بعد لوگ رخصت ہونا شروع ہو چکے تھے۔ میم، میوزک سسٹم میں کچھ مسئلہ آ رہا، آپ کی ضرورت ہے بیگ پر۔ وہ مہمانوں کو رخصت کر رہی تھی جب ایک ویٹر نے آ کر اسے اطلاع دی اور چلا گیا۔ ارے، ایک میوزک سسٹم میں اگر مسئلہ آ رہا ہے تو میں کیا کروں؟ میں کوئی ڈی جے ہوں؟ حد ہے، وہ کوفت سے بڑبڑاتی پیچھے کی جانب آئی جہاں پر سارا سسٹم آپریٹ ہوتا تھا، لیکن وہ اس بات پر دھیان نہ دے سکی کہ میوزک تو ڈنر کے بعد ہی بند کروا دیا گیا تھا۔ یہاں تو کوئی پیچھے سے کسی نے اسے گرفت میں لیا تو وہ تڑپ کر بے ساختہ چیخ اٹھی، لیکن مقابل نے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ ہائے ماورا، تیرا تو ٹریک ریکارڈ پہلے ہی اتنا دا ہے کہ تینوں ہمیشہ جدوں بھی تک پیچھے جانی بیک سائڈ تھی تینوں لگتا تو تینوں کھچ لیندا تینوں۔ اور بنا سوچنے سمجھنے کا موقع دیے اس کے چہرے پر چھپ کر جا بجا اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتے اپنی تشنگی کی مٹانے لگا۔ ماورا پہلے تو کچھ سمجھ نہ سکی، لیکن خود پر گرم سانسوں کی تپش اور پرحدت لمس پر تڑپ کر پیچھے ہونے لگی، لیکن مقابل کی گرفت کم مضبوط تھی۔ بے دردی سے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھتے وہ خوبصورتی سے ریڈ لپسٹک سے سجے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لے چکا تھا اور تب تک نہ چھوڑا جب تک اس کی سانس بند ہونے کے قریب نہ ہو گئی۔ اس سے دور ہو کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے وہ بمشکل خود کا وزن اٹھاتے گہرے گہرے سانس لے کر خود کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ زویان پھر سے اسے اپنے قریب کر کے اس کے سر سے دوپٹہ اتارتے ہوئے اس کی گردن کو نشانہ بنا چکا تھا۔ گولڈن کلر کے خوبصورت کامدار غرارہ چولی میں ہلکی پھلکی جولری کے ساتھ لائٹ میک اپ اور عفاف کی فرمائش پر ریڈ لپسٹک لگائے وہ عام دنوں سے بہت مختلف لگ رہی تھی۔ بالوں کی سائڈ فرینچ میں بندوا کر گھنے لمبے بالوں کی چوٹی سائڈ پر ڈالے آج بھی دوپٹہ سر پر لیے بہت باوقار لگ رہی تھی اور سیدھا زویان کے دل کے آر پار ہو رہی تھی۔ زیان دے صبر دا پیمانہ بھی بس انتہا ہو گئی۔ زیان دے انتظار دی ہن ہٹو پیچھے، یہ کیا رذیل حرکت ہے؟ خود پر کچھ حد تک قابو پاتے اسے پیچھے ہٹاتے وہ غصے سے بھری ہوئی بولی۔ آنکھوں میں سرخی اور چہرے پر عجیب سا تاثر لیے وہ اس کی خمار آلود آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جو اس کے حسن کے جلووں پر سیر اب بھی ہونے کو تیار نہیں تھا۔ میں اپنی بیوی کو پیار کر رہا ہوں، یہ بالکل جائز ہے۔ اس نے اب بھی تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ویسے زویان مکل تے تحمل کا مظاہرہ کر لوے اخیر نہیں ہوتی، حد ہوندی جا رہی۔ نہیں ہوں میں تمہاری بیوی، تم جیسے گھٹیا شخص سے میرا کوئی تعلق نہیں، سمجھے؟ وہ بری طرح چلائی۔ زویان نے ضبط سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے گھورا۔ ٹھیک ہے تو پھر یہ شوق بھی پورا کر دیتا ہوں تمہارا، اب تم واقعی میری بیوی نہیں رہو گی، اس نے غصے سے تنے جبڑوں سے کہتے اپنی کمر سے گن نکال کر اپنی کن پٹی پر رکھ لی۔ ماورا آنکھیں پھاڑے منہ پر ہاتھ رکھے سے دیکھنے لگی۔ وہ یہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ تمہیں میرے ساتھ قبول نہیں ہے تو اب خوشی مناؤ، اب سے تم آزاد ہوگی، اس نے کہتے ٹریگر پر انگوٹھا رکھا۔ اے اللہ، چنگی سینہ زوری ہے۔ یہ کیا کر رہے ہو زویان؟ پلیز نہیں، روتے ہوئے بالکل اچانک ایک قدم اس کے قریب ہوئی، اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کن پٹی سے گن ہٹانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی، پاویں تہاڈی چینا چپٹی چ گن چل پوے، اب مجھے کوئی نہیں روک سکتا، میں اپنی جان لے لوں گا اگر تم نے میرا ہاتھ نہیں تھاما تو، وہ اپنا دوسرا ہاتھ آگے کرتے ہوئے بولا جبکہ وہ ہاتھ ابھی بھی گن سمیت کن پٹی پر ہی تھا۔ نہیں پلیز پلیز، وہ بری طرح روتی نفی میں سر ہلا سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ وہ کہہ رہا تھا، میں 3 تک گنوں گا، اگر تم نے میرا ساتھ قبول نہیں کیا تو میں واقعی خود کو گولی مار لوں گا اور اس کی ذمہ دار صرف تم ہوگی۔
वो संगीन लहजे में बोलता गिनती शुरू कर चुका था, जबकि वो सोच रही थी कि अगर इसे कुछ होगा तो वो क्या करेगी। वो मोहब्बत की मासूम कली जो उसके दिल के बंजर सहरा में न जाने कैसे खेल उठी थी, वो फिर से उजड़ गई तो क्या होगा। दिल जो सालों बाद किसी के नाम से धड़कने लगा था, इसका क्या होगा। चाहे अनजाने की अनोखी ख्वाहिश जो इस में अजीब मसरूर कुन एहसासात पैदा करती है, वो एहसासात ख़त्म हो गए तो वो क्या करेगी। कैसे रहेगी इस शख्स के बगैर जो ना चाहते हुए भी इसकी रूह में बस चुका था। नहीं, वो नहीं रह सकती थी इसके बगैर। चलो अक्ल शरीफ जो मावरादी भी कुछ कर लगी। 3 इसके ख्यालात में खोए इसकी गिनती मुकम्मल हो चुकी थी। इसने बहुत मायूसी से इसके आंसुओं से तर चेहरे को देखा और आंखें बंद करके ड्रैगर पर हाथ रखा। ठा ट्रैगर दबने से पहले ठा के साथ वो भागती हुई इसके आकर इसके गले लगी और कसकर इसके गिर्द अपनी बाहों का हसार बांधती बेहद रोते हुए बोली, ऐसे मत करो, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर, नहीं जी पाऊंगी, प्लीज़ मत करो। इसकी कही बात और इसके लमसने से ऐसी राहत बख्शी कि वो दिलकशी से मुस्कुराकर इसके बालों में रब रखी और गन पर गिरफ्त मजबूत करते ट्रैगर दबा दिया। ठा आवाज़ के साथ ही हर जगह सकूत छा गया, हर तरफ खामोशी और दोनों वजूद साख्त हुए थे। मावरा की सिसकियाँ भी एकदम थमी थी और ज़ोयान का गन वाला हाथ नीचे गिरता चला गया। मावरा भी बिल्कुल एहसासात के साथ इसके गिर्द बाजू सख्ती से बांधे खड़ी थी, लेकिन एकदम फिज़ा बहुत ज़्यादा शोर से झुंझुना उठी थी। ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा लोग इनकी जानिब पड़े हों। एकदम से बहुत ज़्यादा शोर उठा और इस सब में इसे सिर्फ एक आवाज़ सुनाई दी और वो थी इसके जानदार कहके की आवाज़। हाँ, वो हंस रहा था। यानी इसने झटके से सर उठाकर इसे देखा। वो बिल्कुल ठीक था, इसके सर पर कोई निशान नहीं था। वो इसे देखकर हंस रहा था, फिर इसके सर पर लब रखते से खुद में भेंच गया। वो बेयकीनी से सर उठाए इसे देख रही थी, फिर इसके इशारा करने पर सर घुमाकर आसमान की तरफ देखा जहाँ खूबसूरत आतिशबाजी की जा रही थी। तो वो शोर इस आतिशबाजी का था। इसने आसमान से नजरें हटाकर आसपास देखा तो माहिर अफाफ समेत चंद खास मेहमान भी वहीं जमा थे और इनके मिलाप पर खुशी का इजहार करते आसूदगी से मुस्कुरा रहे थे। इसने पुरसकून होते इसके सीने पर सर टकाकर गहरी सांस खारिज की रोते हुए हंसती ज़ोयान ने इसके गिर्द बाजू हमाइल करते किसी मताए चाँ की तरह इसे खुद में समेट लिया। चलो इन्ह दी भी हैप्पी एंडिंग होगी। 5 साल बाद 5 years later। ज़वार कहाँ जा रहे हो जान। इसने किचन से नज़र आते बाहर की मंजर पर नज़र दौड़ाई तो 4 साल ज़वार बाहर की जानिब जाता दिखाई दिया। वो इसे देखकर पूछने लगी। वो अपनी पप्पो को रिसीव करने के लिए बाहर में जा रहा है। तुम इन सबको छोड़ो, मुझ पर ध्यान दो। पता है कल से तुमने मुझे भी किसी नहीं दी। कितनी बुरी बात है ना। इसे ज़वार के बारे में बताते हुए इसने चूल्हा बंद करके इसका रुख अपनी जानिब करते का और अंदाज बिल्कुल ज़वार वाला था। मावरा का कहका बेसाख्ता था। तंग नहीं करो ज़ोयान, अफाफ बस आती होगी, मुझे बहुत काम है। इसने खुद को मसरूफ़ ज़ाहिर करते हुए स्टोव फिर ऑन किया और पराठा बनाने लगी। तुम चाहती हो कि सब आज अगर सुकून से नाश्ता करें तो जल्दी से मुझे मेरी मॉर्निंग किस दो, वरना अभी के अभी उठाकर रूम में ले जाऊंगा और रात से पहले निकलने नहीं दूंगा। इसने संगीन धमकी दी जिस पर इसने आंखें दिखाते हुए अपना गाल आगे कर दिया। वो ऐसे तो इसके रोब में आती नहीं थी। ज़ोयान को हमेशा धमकियों का सहारा लेना पड़ता जो कारगर साबित होती। इसके गाल पर ज़ोरदार किस करते हुए पीछे हुआ। अब जल्दी से आकर मेरा ड्रेस रेडी करो, मैं लेट हो जाऊंगा। इसने बास्केट से केला उठाकर छीलते हुए कहा। मावरा ने घूर कर इसे देखा। क्या है ज़ोयान, आपको कौन सा ऑफिस जाना जो कपड़े रेडी करूँ, कुछ भी पहन ले। आपसे अच्छा तो मेरा बेटा है, बिल्कुल तंग नहीं करता, बल्कि रेडी भी खुद ही हो जाता है। और एक आप है। वो अपने बेटे को प्यार भरी नज़रों से देखती मजीद बोली जो मेन गेट पर नजरें जमाए बैठा था। इस पर तो नाम का असर हुआ, सीधा सादा सुलझा हुआ बच्चा है, लेकिन मैं बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा हूँ, इसलिए जल्दी आओ। वो इसे कहकर वहाँ से निकला और ज़वार को मुंह पर ज़ोर से चूमते इसके चीखने पर ज़ोरदार कहका लगाकर अपने रूम में गायब हुआ, जबकि ज़वार मुंह पर जोरता माँ के पास आया। मामा पापा ने मुझे बहुत ज़ोर से किस किया। एक तो आदमी बच्चे का भी लिहाज नहीं करता। इसने बड़बड़ाते हुए इसके सुर्ख होते गाल को नरमी से सहलाते अपने रब रखे और भूरी आंखों में चमक लिए माँ को देखने लगा। बाप और बेटा दोनों ही इसके दीवाने थे। अब मेरा बच्चा ब्रेकफास्ट करेगा क्योंकि मिनाल के आते तुम्हारी भूख प्यास मिट जाएगी, फिर तुम कुछ नहीं खाते। जल्दी से फिनिश करो, मैं तुम्हारे पापा को देख कर आती हूँ। वो इसके सामने पराठा और आमलेट रखती इसके बाल सहलाकर रूम में आई, जहाँ वो हंसपे मामूल चीज़ें उधर उधर फैला रहा था और वो भी बिला ज़रूरत। यार एक तो छुट्टी का दिन होता है, वो भी अफाफ आकर ख़राब कर देती है। आज के दिन तो कम से कम हमें अकेले छोड़ना चाहिए ताकि हम कोई रोमांटिक मोमेंट सेलिब्रेट। प्लीज़ ज़ोयान, फिर से शुरू मत हो जाना। वो इसकी बात काटती झंझला कर कहती इसके कपड़े निकालने लगी। चलें, आपके लिए गुड न्यूज़ है, लाइट आ गई है। अभी बस सलामत रहे लाइट। मैं उठ के पक्खा चला लूँ, मैं तो गर्मी के ख़त्म होंगी ਤੁਹਾਡੇ रिकॉर्डिंग के पीछे। तुम शुरू होने कहाँ देती हो। वो इसके करीब आकर इसकी कमर में बाजू हमाइल करते बोला और चेहरा इसके खुले बालों में छुपाने की कोशिश की। ज़ोयान, वो कसमसाकर दूर होने की कोशिश करती बोली। ज़ोयान की जान इसकी गर्दन पर लब रखते हुए पीछे हुआ। जल्दी चेंज करें, फिर मुझे भी चेंज करके रेडी होना है। वो टाइम देखती बोली और अलमारी की जानिब बढ़ी जहाँ हर कलर का लिबास मौजूद था सफ़ाई सफ़ेद के। वो ये कलर इसकी ज़िंदगी से नोच कर फेंक दिया था और अब हर तरफ गुलाल था। इसके प्यार की सुर्खी थी और ज़िंदगी को कोसे कज़ा के रंगों से भरी पड़ी थी।
آؤ ساتھ چینج کرتے ہیں۔ وہ چوکی سے کہہ اس کے چیخنے سے پہلے واش روم میں جا بند ہوا۔ ماورا سر پکڑ کے رہ گئی جبکہ واش روم سے اس کے کہکے ابھی بھی باہر سنائی دے رہے تھے۔ بندہ ٹیٹ ہوئے تے زیان وغیرہ ہوئے، لیکن جو ہمارا نیو آ رہا ہے ہیرو پیام مرتضیٰ انہیں زیان لیول بھی کاٹ دینا۔ اتوار کا دن ان کا مصروف ترین دن گزرتا اور بچوں کے لیے دن عید سے بڑھ کر ہوتا ہے، کیونکہ اتوار کے دن کبھی عفاف اور ماہر بچوں سمیت ان کے گھر آ جاتے تو کبھی یہ لوگ ان کے گھر جاتے۔ ایک دن بھر پورا دن گزار کر واپسی ہوتی۔ ان کا چھوٹا سا خاندان بہت مشکل وقت گزار کے بلاخر بہت مطمئن زندگی گزارا تھا۔ ماورا اور زیان کا ایک بیٹا تھا جس کا انہوں نے زوار نام رکھا تھا، اور میسم کے بعد ماہر کے گھر رحمت نازل ہوئی تھی جس میں سب کی جان بستی تھی۔ 2.5 سالہ منال گھر بھر کی لاڈلی ہونے کے ساتھ ساتھ زوار کی بیسٹ فرینڈ بھی تھی۔ یار جلدی کرو، تم ہمیشہ لیٹ کرواتی ہو، ماہر نے کوفت سے کہتے بچوں کو گاڑی میں بٹھایا اور اس کے پیچھے روم میں جو لپسٹک کو آخری ٹچ دے رہی تھی۔ میں نہیں، تمہارے دونوں سپوت لیٹ کرواتے ہیں، اور خاص کر منال ابھی ٹڈی سی ہے اور اس کے اتنے نخرے، بڑی ہوگی تو نہ جانے کیا ناک میں دم کرے گی میرے، وہ جیسے بھری بیٹھی تھی۔ خبردار جو میری پرنسس کو ٹڈی کہا تو وہ مصنوعی غصے سے کہتا جلدی پر تیل کا کام کر گیا۔ چلو ہون تاڑی رول گئی۔ ہاں اسے کچھ نہ کہوں، وہ چاہے مجھے گنجا کر دے، کل اس نے میری فیورٹ پرفیوم کا ستیہ ناش کر دیا۔ رات کو کھانا کھاتے ہوئے ضد کر رہی تھی، میں نے ڈانٹا تو میرے ہاتھ پر اتنی زور سے کاٹ لیا اور صبح جگانے کے لیے میرے بال ہی بری طرح کھینچ لیے۔ اتنا ظلم ہو رہا ہے میرے ساتھ اور تم کہہ رہے ہو اسے کچھ کہوں بھی نہ؟ وہ تو سیریس ہی ہوگی، ایک اپنی پٹاخہ کی غلطی گنواتے آخر میں بیڈ پر تھک سے بیٹھتی رو دی۔ ارے میری جان رو کیوں رہی ہو؟ میں مذاق کر رہا تھا یار، سوری، ایکسٹریملی سوری۔ وہ تو اس کے رونے پر گھبرا ہی گیا۔ تم ہر بار اس کی سائڈ لیتے ہو، جب سے وہ آئی ہے تم مجھے بالکل اگنور کر دیتے ہو، میرا بالکل خیال نہیں کرتے، بلکہ میرے حصے کا پیار بھی تم ہی سے ہی دیتے ہو۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے میں نے اسے پیدا کر کے غلطی کی ہے، وہ تیز لہجے میں کہتی آخر میں پھر سے رو دی۔ ماہر نے اس وقت کو کوسا جب اس نے اسے ڈانٹا تھا۔ بہت منا تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا ماہر کی جان، منال میری بیٹی ہے، اس سے محبت فطری ہے، لیکن آئندہ تو میں بالکل اگنور نہیں کروں گا کہ تمہارے حصے کا سارا پیار تمہیں ہی دوں گا، اور ہاں تمہارا فیورٹ پرفیوم بھی لا دوں گا۔ وہ اسے پچکارتے ہوئے بولا، اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ پکا؟ اس نے تصدیق چاہی۔ ماہر نے ہنستے ہوئے ہاں میں سر لایا اور اس کے آنسو صاف کرتے اس کی آنکھوں کو چوما۔ اچھا یہ بتاؤ میں ٹھیک لگ رہی ہوں نا؟ اس کے سامنے کھڑی ہو کر اپنا ڈریس دکھاتی ہوئی پوچھنے لگی۔ یلو اور براؤن کلر کے ڈریس میں وہ غضب ٹھا رہی تھی۔ باقی سب تو ٹھیک ہے، پر یہ اس کے ہونٹوں کی جانب دیکھ کر کہتے وہ ایک دم اس کے ہونٹوں پر جھکا، شدت سے اپنا لمس چھوڑتے پیچھے ہٹا۔ عفاف شرمیلی مسکان ہونٹوں پر سجائے نظریں جھکا گئی تھی۔ لپسٹک کوئی ڈارک کلر کی لگاؤ۔ اس نے بات مکمل کی تو عفاف شیشے کے سامنے آتی اپنی آدھی میٹھی لپسٹک کو ٹیشو سے صاف کرنے لگی کہ وہ پھر سے اس کے قریب ہوا اور اپنے ہونٹوں پر ہونٹ رکھتی ہوئی۔ اس پر وہ الگ ہوا تو عفاف کو ٹیشو استعمال نہیں کرنا پڑا۔ لپسٹک لگا کر وہ پرس اور دوپٹہ اٹھا رہی تھی کہ وہ دونوں ہٹ بڑھائے اور باہر کی جانب بھاگے جہاں اس کے آفت بچے ہارن پر ہاتھ رکھ کر پھول چکے تھے۔ یہ انہیں بلانے کا واحد طریقہ تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر اپنی آفت کے پرکالوں کی حرکت پر ہنستے ان کو پیار دیتے مغل ہاؤس کے لیے نکلے۔ ماما پاپا ایفی پپو آ گئی، جلدی آئیں۔ باہر سے سوار کی چہکتی آواز آئی تو وہ دونوں مسکراتے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ میرے گولو مولو آجا میرے پاس۔ ماہر نے منال کی جانب بھاگتے سوار کو راستے میں اچک لیا اور اس کے پھولے گال چومتے اپنی جیب اسے اپنی لائی ہوئی چاکلیٹ دی تو وہ خوش ہو گیا۔ اینا ملی چوتیت ننا سا سرخ و سفید ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتی وہ سب کو اپنا گرویدہ کر چکی تھی۔ ماورا نے اسے گود میں لیتے بے تحاشا پیار دی جبکہ میسم اپنے ماموں پلس نانا کی گود میں چڑھا نہ جانے کیا راز و نیاز کر رہا تھا۔ اچھا بچے سارے نے ونڈے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی آپ اپنے کام کو انجام دیتے ہوئے دوسروں کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ کو اس کا خود بھی اندازہ نہیں ہوتا، اور اپنی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچانا تو اللہ کے حضور اجر عظیم ہے، شرط یہ کہ وہ فائدہ بے غرض ہو کر پہنچایا جائے۔ ماہر اور عفاف اپنی محبت کی تکمیل تک پہنچانے میں خلوص نیت سے اس طرح جٹ گئے تھے کہ ان کی وجہ سے ایک اندھیر ہوئی زندگی کی روشن سویرا مل گیا۔ بہت مشکلات کے بعد ہی صحیح زندگی سے روٹھی ماورا دوبارہ سے جی اٹھی تھی اور در در کی خاک چھانتے زیان کو بھی منزل مل گئی۔ بے شک چوڑیاں آسمانوں پر بندی ہو، کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ آپ کا ہم سفر آپ کو کب کیسے اور کہاں ملے گا، کتنی مشکلات کے بعد آپ کو راہ نظر آئے گی اور کن کٹھن راستوں سے ہو کر آپ منزل تک پہنچیں گے۔ اگر اللہ پر بختی یقین ہو تو ہر منزل بہت خوبصورت ہوتی جیسے ماہر، عفاف اور ماورا اور زیان کی تھی۔ ختم شد جی۔ تو گائز یہاں پہ یہ ہمارا موسٹ رومانٹک ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ بے شک اس پہ آپ نے وہ رسپانس نہیں دیا جو میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی، کیونکہ یہ ناول صرف یہیں پہ کمپلیٹ اویلیبل ہے اور آپ کو یہ کہیں سے بھی نہیں ملے گا، اور اس ناول کے تمام جو کاپی رائٹس ہیں وہ ناول آرچر کے پاس ریزروڈ ہیں، تو اس کو کوئی بھی اپنے چینل یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ دینے سے گریز کرے کیونکہ ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس پہ جو میں آپ سب کا رسپانس ایکسپیکٹ کری تھی وہ مجھے نہیں ملا، کیونکہ میرے حساب سے تو آپ کا رسپانس آنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی سنیکس پہ آپ لوگوں نے کافی اچھا رسپانس دیا تھا۔ تو خیر
آپ کی مرضی، آپ کو نئی ناول پسند آیا یا جن کو پسند آیا ان کا بھی شکریہ، جن کو نہیں پسند آیا ان کی مرضی۔ تو انشاءاللہ کل سے ہم نیو ناول اپنا سٹارٹ کریں گے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے گزرتا ہے۔ وہ جو ناول کل ہم نے سٹارٹ کرنا ہے وہ دیٹ از ون آف مائی موسٹ فیوریٹ ناول، اور جو ہیرو ہے وہ بھی میرا ون آف دی موسٹ فیوریٹ ہے، کیونکہ وہ ٹیٹ ترین نا، مطلب جیسا ہوتا ہے نا کہ بغیرت آدمی، کسی چیز کا کوئی اثر ہی نہیں ہے، ڈھیٹ پن میں اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اور وہ مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، وہ شکل سے دکھتا ہے سویٹ اینڈ سوامی ٹائپ کا ہے، بہت بڑے حرامی ٹائپ کا، آپ پتہ نہیں شکلوں یہ بھی دکھتا ہے، لیکن یہ اس ٹائپ کا ہیرو ہے، لیکن یہ شکل تو بھی نا تھوڑا جا بغیر ٹائپ ہی دکھتا ہے۔ تو اس کو کل ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے، تو اپنا ناول ادھر بھی رسپانس دیں، ادھر بھی ناول پہ رسپانس دیجیے گا، انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں، میں ذرا اب کچھ کھانا پینا کر لوں اپنا۔ تو پتہ نہیں میری باتیں آپ تک پہنچی کہ نہیں پہنچی، پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی میں نے پوز کب کیا، تو چلیں مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔